تو یا علی مدد آپ پکار نہیں سکتے، آپ نے پکارنا ہے صرف اللہ کو۔ تو اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ یا علی مدد جو ہے اس کو کیوں شرک کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شیعہ موقف ہے، یہ اہل سنت موقف ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ شرک کا جو الزام لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم کو یا مولا علی علیہ السلام کو معبودیت کے درجے پہ لے جایا جاتا ہے۔ انسان کو تو اپنی جگہ، اسے جو 6000 سال کے طویل ترین سجدوں سے ملائکہ کی صف میں آیا تھا، یہی بات اسے شیطان رجیم بناتی ہے۔ ایک شخصیت جو ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، وہ کس طرح مدد کر سکتی ہے؟ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہاں آگے کہ ہم زندوں کی تو مدد مانگیں گے، مردے سے مدد نہیں مانگیں گے، تو پہلے والا سارا استدلال ختم ہو گیا۔ اچھا، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع دین بھی ثابت ہے اور غیر رفع دین بھی ثابت ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے؟ نہیں، اور جو اور نہیں، آپ کیا نہیں ہے یہ نہیں، ہاتھ باندھ کے ہے ہی نہیں، ہاتھ کھول کے ہی ہے۔ مولا علی علیہ السلام جو ہے رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ مولا علیہ السلام پہ نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی اور نہ ان پہ کوئی براہ راست کوئی وحی آتی تھی، نہ ان پر کوئی شریعت کے احکامات آتے تھے جیسے دیگر انبیاء پہ آتے تھے۔ دیگر انبیاء کے پاس جو بڑے بڑے معجزات تھے وہ مولا علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، تو وہ انبیاء سے افضل کیسے ہوئے؟ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ ہے نہیں، یہ بھی نہیں لکھا نہیں ہے۔ پھر آپ تو ایسے کہہ رہے تھے نا جیسے یہ تو لکھا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ ہمیشہ کی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنے چینل پر مختلف مکاتب فکر کے علماء دین کے ساتھ انٹرویوز کرتا رہتا ہوں، اور میرا مقصد اپنی اور عوام الناس کی اصلاح ہے، اور میں آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کے ایک نامور عالم دین، ایک نامور محقق جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہم نے خصوصی ٹائم لے کے اس پوڈ کاسٹ کو منعقد کیا ہے۔ میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، جناب قبلہ علامہ انور علی نجفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، للہ الحمد۔ بالکل صحیح۔ تو قبلہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے، جو مین ٹائٹل ہے، وہ تو قرآن و اہل بیت ہے، لیکن ہم اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر اس سے ریلیٹڈ جو ٹیکنیکل کویشچن ہے، موسٹ کریٹیکل کویشچن ہے، انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ اس کا بھرپور جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو میں قبلہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ اچھا، میرا جو پہلا جو سوال ہے وہ عقیدہ توحید سے ریلیٹڈ ہے۔ مسلمانوں کے دو بڑے مکتب ہیں، ایک اہل سنت والجماعت ہے اور ایک مکتب جعفریہ ہے، جسے فقہ جعفریہ بھی کہتے ہیں۔ اب اہل سنت کا جو بیشتر طبقہ ہے وہ جب توحید کی بات کرتا ہے تو توحید کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ مدد جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے، مناجات جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے، دعا جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے، اور پھر وہ قرآن مجید کی آیت کا جو استدلال جو پیش کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب مکتب تشیعت کے اندر جو توسل ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ وہ توسل کیا ہے کہ جیسا کہ بخوبی آپ جانتے ہیں، یا علی مدد۔ اب یا علی مدد جو ہے اس کو مکتب اہل سنت جو ہے وہ شرک کے معنوں میں لیتا ہے کہ مدد، مناجات، دعا جو ہے وہ اللہ سے ہے، تو یا علی مدد آپ پکار نہیں سکتے، آپ نے پکارنا ہے صرف اللہ کو۔ تو اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ یہ یا علی مدد جو ہے اس کو کیوں شرک کہا جاتا ہے؟ اور مکتب تشیعت یا علی مدد سے کیا مراد لیتے ہیں؟ کیا علی کو معاذ اللہ معبودیت کے درجے پہ لے کے گئے، یا علی کو جو براہ راست پکارا جا رہا ہے کیا اللہ کو نہیں پکارا جا رہا، یا تشیع جو ہے وہ یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے۔ اس میں شاید 2 درجن سوال ہو گئے جی جی اسی ایک سوال میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ شیعہ موقف ہے
یہ اہل سنت موقف ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام میں کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ مدد صرف خدا سے مانگی جاتی ہے. ایک فرد بھی ایسا نہیں، حتیٰ ناصبی کا بھی یہ عقیدہ نہیں. آپ نے کہا قرآن سے آپ نے استدلال کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف خدا سے مدد مانگتے ہیں. آیا انسان صرف خدا سے مدد مانگتا ہے؟ اس کا کوئی قائل ہے اس دنیا میں؟ جو اہل سنت والجماعت میں جو مکتبہ اہل حدیث ہے، مکتبہ نہیں دیوبند ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے، کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے. تو قرآن کی اس آیت کا آپ کیا مفہوم لیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو بھی لیں، لیکن اس کا کوئی ایک فرد بھی ایسا قائل نہیں ہے کہ ہم انہیں غیر اللہ سے کوئی مدد نہیں مانگنی ہے. اس کا ترجمہ تو یہ کہہ رہا ہے نا، ہم صرف تم سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ سے ہی جی مدد مانگتے ہیں. جی جی اس کا یہ ترجمہ کرتے جی ہیں. جی جی یہ اگر ترجمہ یہی ہے تو پھر کسی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. مانگتے یا نہیں مانگتے؟ جی جی ظاہری مدد تو مانگتے ہیں کیونکہ اللہ نے وسیلے بنائے ہیں. نہیں ظاہری باطنی کو چھوڑیے. فی الحال آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ آیا سچ ہے یہ؟ چندہ کسے مانگتے ہیں؟ چندہ تو انسانوں سے ہی مانگا جاتا ہے. کون مانگتا ہے؟ یہی لوگ زیادہ مانگتے ہیں. جی جی ہیں؟ مولوی حضرات. نہیں مولویوں میں بھی یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ صرف خدا سے مدد، صرف خدا سے مدد کس کے مقابلے میں کہتے ہیں؟ علی کی سے اگر مدد مانگے تو کہتے ہیں نہیں صرف خدا سے مدد. اچھا ٹھیک ہے جی، ہم نے طے کر لیا صرف خدا سے مدد، کسی اور سے مدد نہیں مانگنا، اور خود ہی ٹوپی الٹی کر کے پہنچ جاتے. کوئی دنیا کا کوئی ایک فرد آپ مجھے نہیں دکھا سکتے، ایک انسان، ایک آدمی جس عاقل ہو، البتہ ہاں کوئی مجنون ہو، جو یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا، یا میں اللہ کے علاوہ کسی کی مدد نہیں لیتا. میں کسی کی مدد نہیں لیتا، میں انسان ہوں اور خود صرف اللہ، میں اور اللہ زندگی. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہی نہیں. یہ انسان ایک دوسروں کی مدد کے محتاج ہے. اور خدا نے قرآن میں کہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو. اگر ایک دوسرے کی مدد کرنا حرام ہو، شرک ہو، تو خدا شرک کی دعوت دے گا. ٹھیک ہے. ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو. یہ عوام کے لیے کلیئر نہیں ہے، اور یہ ہے بات بالکل روز روشن کی طرح. اب پھر اس کو جب یوں چھیڑیں گے نا، پھر آئیں بائیں شائیں شروع ہو جائیں گی. پہلے تو اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں صرف اللہ سے مدد، کسی اور سے مدد نہیں. ٹھیک ہے جی، مان گئے کسی سے مدد نہ مانگنا. نہیں، وہ ظاہری مدد، وہ باطنی مدد، یہ سامنے کا مدد، وہ غائب کا مدد، یہ زندہ سے مدد، وہ مردہ سے مدد. آیت نے یہ کچھ کہا ہے؟ نہیں، آیت میں تو اسٹریٹ ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے. اگر آیت کا یہ معنی ہے، جو کہ یہ معنی نہیں ہے، ابھی ہم اس میں بھی نہیں جائیں گے. جی 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 ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا نا آپ کے سوالات میں 2 درجن سوال ہیں. جی 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 جی. اب ہر کسی کو ہم کتنا بیان کر سکتے ہیں. یہ آج اگر میں اپنے ان پاک دل جوانوں سے مخاطب ہوں جن کے ضمیر صاف ہیں، پاک ہیں، جو کسی تعصب میں نہیں ہے، جو بھی یہ کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے کہ میں صرف خدا سے مدد لیتا ہوں، کسی اور کی مدد نہیں لیتا ہوں، وہ کذاب ہے، وہ شیطان ہے. وہ اس آیت سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، غلط بات کر رہا ہے جو نہ کسی دین میں ہے، نہ کسی اسلام میں ہے، نہ کسی انسانیت میں. ہر شخص جانتا ہے ٹھیک ہے. کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کے محتاج. جس کو اس انسان کو ایک دوسرے کی مدد کا محتاج کس نے بنایا؟ خدا نے. اور پھر خدا کہے کہ کسی کی مدد نہ لینا، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اسباب بنائے. نہیں، اسباب بنائے نہیں بنائے بھی ہم اس میں جاتے ہیں. جی جی. ایک دوسرے کا محتاج بنایا یا نہیں بنایا؟ جی جی. ڈپینڈنٹ بنایا. نہیں. انسان دوسرے کا ڈپینڈنٹ میں ہوتا ہے. یہ کپڑے خود سے نہیں بنا سکتے. جی جی. ہم ایک لقمہ خود سے نہیں کھا سکتے. باقی اسباب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، سورج، چاند، بارش، دریا، سمندر، رطوبت، زمین، سرخیزی، ان سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان سب کے علاوہ بھی وہ بھی غیر اللہ ہے نا. غیر اللہ سے مدد نہیں لینی ہے، کھیتی باڑی نہیں کر سکتے ہو. غیر اللہ سے مدد نہیں لینی ہے، تجارت نہیں کر سکتے ہو. یہ غیر معقول ترین بات ہے. ٹھیک ہے نا.
غیر معقول ترین بات کو ایک اتنے بڑے مکتب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں، نہیں کہتے اہل سنت یہ ناسبی ایک ٹولہ ہے جس نے اہل سنت کی ایک جماعت کو یرغمال بنایا ہوا ہے. بالکل صحیح. تو ایک پہلو ہو گیا نا. آگے بہت سی باتیں تھیں، اگر آپ اٹھائیں تو ان کا ہم جواب دیتے ہیں. جی جی. اچھا یہاں پہ جو اعتراض اٹھتے ہیں وہ اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ یا علی مدد جو ہے جو کہا جاتا ہے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. کیونکہ یہی سوال میں نے ماضی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی کیا تھا ایک پوڈ کاسٹ میں. تو انہوں نے کہا تھا یا علی مدد جب آپ کہتے ہیں تو یہ اتنا کیا کہتے ہیں غیر معمولی معاملہ ہے کہ لگتا ایسا ہے، ریفلیکشن ایسا آتا ہے کہ آپ اللہ کی مدد کے قائل نہیں ہیں بلکہ آپ مولا علی علیہ السلام کو یا حضرت علی رضی اللہ عنہم کو جو ہے وہ معبودیت کے درجے پہ لے کے جا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے بے شک ظاہری اسباب بنائے اور ظاہری اسباب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جیسے آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی، ٹھیک ہے نا، کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ شرک کا جو الزام لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم کو یا مولا علی علیہ السلام کو کیا نام ہے معبودیت کے درجے پہ لے جایا جاتا ہے. یعنی یا علی مدد سے کیا مراد ہے کہ جیسے ایک عام اہل تشیع ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب السلام علیکم یا علی مدد، تو یا اللہ مدد کیوں نہیں نکل رہا؟ یا اللہ مدد کا کیا ایشو ہے؟ یہ آپ کلیئر کر دیں کہ یا علی مدد جو ہے جو تشیع کہتے ہیں یا جو مکتب کہتا ہے وہ کن معنوں میں کہتا ہے، اس کی کلیئرفیکیشن ہے. یہ بات انسان کو تو اپنی جگہ، اسے جو 6000 سال کے طویل ترین سجدوں سے ملائکہ کی صف میں آیا تھا، یہی بات اسے شیطان رجیم بناتی ہے. ابلیس نے یہی بات ابلیس کو مردود بناتی ہے. اس نے یہی تو کہا ہے کہ اللہ تیری تو میں عبادت کروں گا. یہ تو آپ مدد کی بات کر رہے ہیں نا، وہاں سجدہ کرایا جا رہا ہے. نہیں کرتا میں سجدہ. خدا کو سجدے سے انکار کیا. جی جی. آدم کو سجدے سے انکار، آدم کے سجدے سے انکار کیا. خدا کو تو 6000 سال سے سجدہ کر رہا تھا. جی جی جی. آدم کو سجدے سے انکار کیا. آدم کے سجدے کا کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے. اللہ نے حکم دیا تھا. کس نے کہا؟ اب شیطان یہی تو کہہ رہا تھا، نہیں آپ نے ایک انسان کو معبود تک پہنچا دے، میں خدا کو صرف سجدہ کرتا. کیا ہو گیا آپ کو؟ اپنے صرف خدا کو سجدہ کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہی ساری باتیں اگر سمجھ میں آئیں تو یہ انسان کو کہاں پہنچاتی ہے. میں نے اشارہ کر دیا، دوبارہ نہیں کہوں. جی جی. اچھا ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ لیکن میں تھوڑا سا جی جی اشاروں میں گفتگو کر رہا ہوں. واضح ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو واضح کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. جی جی. جس کے لیے واضح ہو گیا اس کے لیے ٹھیک ہے. جی 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 بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ اب دنیا میں سے تشریف لے جا چکے ہیں، وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو وہ کس طرح جو ہے آ کر پکارنے والے کی مدد کریں گے یا علی مدد؟ کیونکہ جیسے مثال کے طور پر ایک زندہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ایک زندہ آدمی، ہم نے اس سے کہا پانی پلاؤ، اس نے پانی پلایا، مدد کی. ہم نے ایک زندہ آدمی اس سے کہا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے اس چیئر پہ بٹھا دو. اب ایک شخصیت جو ہے جو دنیا میں موجود ہی نہیں ہے وہ کس طرح مدد کر سکتی ہے؟ اچھا ذرا ایک جگہ رہیے نا. جی جی جی. یا اب آپ کہاں آگے یہی لوگوں کے میں جن کے آپ جن کی ترجمانی تو نہیں کر رہے آپ، لیکن ان کے سوالات کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں، بچوں کے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے. اب آپ کہاں آگے؟ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہاں آگے کہ ہم زندوں کی تو مدد مانگیں گے، مردے سے مدد نہیں مانگیں گے. تو پہلے والا سارا استدلال ختم ہو گیا. یہ بات کرتے ہوئے یہ مان لیجئے کہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے. ٹھیک ہے، پہلے آپ جھوٹ بول رہے تھے، آپ قابل اعتماد نہیں رہے. آپ کو نہیں کہہ رہا، جی 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 ٹھیک ہے نا. یہ بات کر رہا ہے کہ بھائی زندہ نہیں ہے، زندہ سے تو مدد مانگی جا سکتی ہے. آپ تو کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ہے، زندہ اللہ ہو جاتا ہے. ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ زندہ ہے، یہ اللہ ہو جاتا ہے. یہ بھی غیر اللہ ہے، یہ غیر اللہ ہے.
یہاں تک آگے کہ زندہ سے ہم مانگتے ہیں. ہمارا آپ پہ اعتراض یہ ہے کہ آپ کسی مردہ سے مانگ رہے ہیں. یہاں آگے یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے یا جاہل آدمی ہے. ٹھیک ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ بات کہاں سے کرنی ہوتی ہے, کس طرح اپنے موقف پہ برقرار رہنا ہوتا ہے, اسی موقف پہ آگے ڈائلاگ کرنا ہوتا ہے. ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں. جی جی سارا اشکال یہی آگے نا کہ زندہ نہیں ہے. جی 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 ہے نا. اور اگر وہ مجھ اور آپ سے زیادہ زندہ ہو پھر تو اشکال ختم ہو گیا نا. جی اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس دنیا میں جتنے زندہ ہیں ان سے زیادہ زندہ ہو, پھر کیا کہیں گے؟ وہ کیسے؟ نہیں پھر کیا کہیں گے آپ؟ اگر ہو نہیں, زندہ ہے تو پھر تو مدد کر سکتے ہیں. اگر زندہ ہے تو کر سکتے ہیں نا. لیکن وہ کہتے ہیں زندہ نہیں ہے. نہیں اگر کہہ رہے ہیں نا. جی جی اف ہے. ہاں اف کے ساتھ ہے نا. آپ کا اشکال یہی تک آ گیا, غیر اللہ سے آپ یہاں آگے زندہ ہونا چاہیے, جو مدد کرے گا وہ زندہ ہونا چاہیے. جی جی اگر ہم امیر المومنین کی زندگی ثابت کریں پھر کیا کہیں گے؟ نہ وقت زندگی ثابت, اس دنیا میں ابھی جو بھی زندہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کی برکت سے زندہ ہے. جی جی جسے بھی حیات ہے وہ علی ابن ابی طالب کی برکت. الفاظ میں تحقیق بولتا ہوں, مختصر بولتا ہوں. جی 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 ٹھیک ہے نا. کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو یہاں بھی شرک کے فتوے لگ گئے. ٹھیک, صحیح بات. شہید ہے یا نہیں علی؟ بے شک ہے. شہید زندہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. قرآن نے کہا علی زندہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. لیکن یہاں پہ ایک اعتراض اٹھیں گے اگر آپ اجازت دیں. ہاں وہی کہتے ہیں کہ قرآن کی پھر پوری آیت پڑھے نا, ہاں کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو, شہید زندہ ہے, ہاں لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے, شعور نہیں ہے. ہاں, تو ہم تو بھی کہہ یہ رہے کہہ ہیں, رہے ہیں, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں تمہیں شعور نہیں ہے. تم اس زندہ کو جو تمام زندوں سے زیادہ زندہ ہے اسے مردہ کہہ کے کیوں کہتے ہو علی مردہ ہے, علی سے مدد نہ مانگو, علی زندہ ہے. خدا تم سے کہہ رہا ہے تمہیں شعور نہیں ہے جو علی کو مردہ کہہ رہے ہو. تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ توسل والوں کو بھی شعور نہیں ہے اس بات کا کس کا کہ علی جو زندہ ہے وہ آخرت میں ہے, برزخ میں زندہ ہے. علی جو ہے وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ استدلال ہے ان لوگوں کا. نہیں, قرآن کہہ رہا ہے. کیا چیز؟ قرآن کہتا یہ ہے. آیت کا پورا مطلب نکال. کیوں؟ یہ آخرت کی زندگی ہے. کس نے کہا؟ آیت میں کہاں ہے؟ آیت میں کدھر ہے؟ جو لفظ شعور نہیں ہے نا, اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے ابھی مجھے شعور نہیں ہے. ہاں, ہمیں علم نہیں ہے کہ علی جو ہے وہ ظاہری طور پر زندہ ہے نہیں ہے, لیکن نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے. یہ نہیں کہا ہمیں پتہ نہیں ہے, کہا تمہیں شعور نہیں ہے. شعور نہیں, ہمیں علم نہیں ہے. تم بے شعور لوگ مردہ سمجھتے ہو, علی زندہ ہے. آخرت میں کہاں ہے؟ جب ایک انسان کی وفات ہو جاتی ہے, بے شک اس کی شہادت ہو, تو وہ آخرت کی زندگی میں چلا جاتا ہے. کس نے کہا آخرت ہو گئی ہے؟ ابھی کیا چیز؟ ابھی آخرت ہو گئی ہے؟ برزخ میں تو ہے نا. آخرت ہوئی ہے, دنیا کی زندگی سے تو چلے گئے نا. دنیا ہے یا نہیں ہے؟ کیا چیز؟ دنیا ابھی قائم ہے. دنیا قائم ہے لیکن وہ دنیا میں نہیں ہے. آخرت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ آخرت ابھی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ آخرت شروع ہو گئی. آخرت شروع ہو گئی ہے. آخرت شروع ہو گئی. جو آپ کے مردہ ہے اس کی قیامت آ گئی ہے. کیا چیز؟ قیامت آ گئی ہے. اس کے آخرت کے معاملات شروع ہو گئے, یہ وہ استدلال کرتے ہیں. ابھی ہم آپ قیامت کا دن تو قائم ہونا ہے, وہ تو مجھے ہی پتا. ابھی ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ابھی تو نہیں ہوا نا, ہم لوگوں کے لیے نہیں ہوا. نہیں, جو پہلے مر گئے ان کے لیے قیامت ہو گئی ہے. وہ اپنی آخرت کی زندگی ان کی شروع ہو گئی. ابھی وہ بات کہتے ہیں نا. جی جی جی. قیامت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں ابھی قیامت کا دن تو قائم ہوگا نا. کسی کے لیے بھی قیامت نہیں آئی نا. ابھی تو نہیں آئی, obvious سی بات ہے. جی جی. اخروی حیات قیامت کی بات ہے. ٹھیک ہے, برزخ کی بات کریں نا. نہیں اخروی حیات آپ کہہ رہے ہیں وہ اخروی حیات میں ہے. جی جی. برزخ کیا مطلب ہے؟ جو دنیا اور آخرت کے درمیان کی زندگی ہے برزخ, اس کا تو ہر مسلمان عقیدہ رکھتا ہے. اچھا, یہی دنیا اور آخرت کے درمیان کی ہے, آخرت کی نہیں ہے. جی جی. بس یہ جو جھوٹ بول رہے تھے کہ یہ تو آخرت میں زندہ ہے, آخرت تو آئی نہیں ابھی. جی جی. قیامت تو آئی نہیں ہے نا. جی جی. یہ برزخ ہے. برزخ کہاں ہے؟ اسی عالم میں ہے نا. جی جی. اسی دنیا میں ہے. یہ دنیا ختم ہوگی, جب آخرت آئے گی تو یہ پہاڑ, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا. جی جی. سب کا عقیدہ ہے نا. لیکن دنیا کی حیاتی تو ختم ہو گئی نا. جیسے ہم جس طرح ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں, اس طرح جو دنیا سے چلے گئے ان کی ویسے تو نارمل زندگی نہیں ہے نا ہماری طرح.
آپ کی طرح کی زندگی نہیں ہے. جی جی آپ ایک محدود زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایک دو آدمیوں کی مدد کر سکتے ہیں. جی جی وہ اس شہادت کے بعد خدا جب زندگی دیتا ہے تو جی وہ جی آپ سے بہت بہتر زندگی میں چلے جاتے ہیں جی. اور آپ سے بہت بہتر مدد کر سکتے ہیں. اس کی کوئی مثال ایسی آپ دے سکتے ہیں مثال دے رہا ہوں نا میں آپ کو. اور کیا دے رہا ہوں؟ مثال کے طور پر اگر ہم یا علی مدد پکاریں، کوئی ایک ایسی تاریخ اسلام میں کوئی ایسی مثال ہو کہ حضرت علی نے آ کے کسی بزرگ کی یا کسی انسان کی مدد کی ہو، ابھی کوئی کی ہے. ایسی ابھی کی ہے. ابھی سارا عالم کفر ایک طرف تھا، علی کے ماننے والے مسکین جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک طرف تھا. وہ کس طرح جیتے ہیں؟ یا علی مدد سے جیتے ہیں. علی نے مدد کی ہے. کوئی انکار کر کے دکھائے. یہ جو آپ ایران اسرائیل وار کی بات کر رہے ہیں، علی نے مدد کی ہے. اچھا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بھی مدد کی، اللہ بھی تو ہے نا. دیکھیں نہیں، وہ ابھی ہم وہاں آئیں گے اچھا 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 کہ اس کا کیا مطلب. ابھی ہم وہاں نہیں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ کی مدد کیا ہے، علی کی مدد کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے، یہ تو وہاں تک ابھی ہم آئیں گے. وہاں تک ہم آئے نہیں. ابھی تو ہم جاہلوں کی باتوں میں ہیں نا. ابھی ہم ملکوت میں تو نہیں ہیں. ابھی ہم توحید کی بات نہیں کر رہے. ابھی ہم ساری جہالت کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی ہم احمقوں کی دنیا میں ہیں. ادھر جب آئیں گے تو پھر ہم کو بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سو کو پتہ نہ ہو. جاہل تو جاہل ہوتا ہے نا، ادھر ہے ادھر ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اس لیے ابھی ہم ادھر جاہلوں سے بات کر رہے ہیں. ان جاہلوں کی بات کا اگر ہم جس طرح آپ آئے ہیں چلے ہیں، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ. قرآن میں یہ ہے دنیا کا، قرآن پہ سب سے بڑا بہتان. زندہ نہیں ہے اس لیے مدد نہیں مانگنی چاہیے. دنیا کا سب سے بڑا زندہ، کیونکہ سب سے عظیم شہید علی ابن ابی طالب ہے، اس لیے سب سے بڑا زندہ علی ابن ابی طالب. اس دنیا میں زندہ نہیں ہے، آخرت میں زندہ ہے. جھوٹ. آخرت ابھی آئی نہیں ہے، قیامت ابھی ہوئی نہیں ہے. ابھی یہ دنیا برقرار ہے. رہ گیا آیا کوئی شخص جو دنیا سے ظاہراً چلا جاتا ہے، آیا اس کی موت واقع ہوتی ہے. یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. روح نہیں مرتی ہے، بدن مرتا ہے. انسان بدن نہیں ہے، انسان روح سے عبارت ہے. یہاں تک آگے جی جی آ گئے. ٹھیک ہے. جو اس زندگی میں ظاہری حیات میں نہیں ہے جی جی اور ان سے ہم فیض پا رہے ہیں اور وہ ہماری مدد کر رہے ہیں، اگر یہ ثابت ہو جائے پھر بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا. کچھ شاید ان لوگوں کو افاقہ ہو جائے. ان کو تو نہیں ہوگا، جو بیچارے جوان بچوں کو جو گمراہ کرتے ہیں انہیں ہو جائے گا. رسول خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میرا اپنا جو ذاتی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے. نہیں، قبر میں زندہ نہیں ہے. یہ تو آپ نے بہت ناانصافی کی ہے. نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ حدیث ہے کہ انبیاء کا جو جسم ہے نا، اس پر اللہ نے قبر کی مٹی حرام کر دی ہے. تو وہ اپنے جسم کے ساتھ اپنی قبر میں زندہ ہیں. اچھا اس کی میں نے مثال کیوں دی؟ کیونکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ گئے تھے تو آپ نے اپنے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو اس لحاظ سے میں نے یہ بات کی اور یہ بات ثابت ہے. اس پہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ وہ تمام انبیاء مسجد اقصی میں آئے تھے. جی جی امامت کرائی تھی. جی جی رسول قبر اللہ میں تو نہیں تھے نا، مسجد میں تھے. جی جی یعنی گزشتہ تمام انبیاء قبروں میں نہیں تھے، مسجد میں تھے. جی جی قبر میں زندہ نہیں ہے. ہے نا. یہ تو اور بہت مشکل ہو جائے گا اس کو تصور کرنا کہ زندہ بھی ہے اور قبر میں بھی ہے. آپ ایک زندگی کے ظاہری آثار ہیں. وہ آثار زندگی کے جو ظاہری آثار ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے جانے کے بعد وہ منقطع ہو جاتے ہیں. ان کا مال تقسیم ہو جائے تک نہیں ہوگا. رسول خدا کا ارث تقسیم ہوا یا نہیں ہوا؟ جی جی بالکل نہیں ہوا. اچھا نہیں ہوا، غصب ہو گیا. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کی بات. ہونا چاہیے تھا نا. جی جی کیوں؟ اس لیے ظاہری حیات جو ہے اس سے ختم ہونے کے بعد یہ جو ظاہری احکامات ہیں وہ آئیں گے. جی جی اس کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے.
رسول خدا کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے. کس پر؟ آپ پر، مجھ پر، قیامت تک کے تمام امتیوں کے تمام اعمال پر، ان کے ایمان پر گواہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہدًا شاہدًا. مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ماشاء اللہ. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کی آیت ہے. یہ کیا شاہد صرف اس وقت اصحاب کے اوپر صاحب ہے، یا ہمارے اوپر بھی شاہد ہے؟ یہ قرآن کی آیت تو قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ جی. مبشر ہمارے لیے بھی ہیں، نذیر سب ہمارے لیے ہمارے بھی لیے ہیں، بھی ہیں. سراج منیر ہمارے لیے بھی بے ہیں، شک. شاہد ہم پر بھی ہیں. بے شک. شاہد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گواہ کا کیا مطلب؟ گواہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھ رہے نا ہمیں، جی جی. آئی وٹنس. دیکھ رہے ہیں. جی جی. صرف آئی وٹنس نہیں ہے، ہمارے قلب کا حال بھی جانتے ہیں کہ یہ جو ایمان کی گواہی دے رہا ہے، شہادت پڑھ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ صحیح پڑھ رہا ہے یا منافق ہے، یہ گواہی بھی دیں گے. تو رسول خدا کیسے ہمارے لیے گواہی دیں گے؟ تو پردہ فرما گئے. وہ زندہ ہیں. رسول کی راہ میں مارا جانے والا زندہ ہو اور خود رسول نعوذ باللہ زندہ نہ ہو، یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ کیسا تعقل ہے؟ رسول خدا زندہ ہے. علی نفس رسول ہے. بے شک. علی زندہ ہے، شہید ہیں، سید الشہداء ہیں. علی زندہ ہیں. زندہ سے مدد مانگنی ہے، مانگو علی سے مدد مانگو، یا علی مدد. کرتا نہیں کرتا مدد. بھائی اتنے لوگ جب مدد مانگ رہے نہ کرتا ہو تو میں کہنا چھوڑ دوں گا نا. جی جی. میں اور یہ تمام لوگ جو کہہ رہے ہیں، اور آپ سے مراد میں آپ کو نہیں لے رہا، جی جی. آپ کے اتنے کرٹیسزم اور ان سب جی کے جی باوجود کہہ رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ مل رہا ہے نا. یہ آپ کا ایشو نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے یار تم ایسے سے مدد مانگتے ہو جہاں سے مدد ملتی ہی نہیں ہے. بھائی ہمیں مل رہی ہے، تم بھی عقیدے سے کہو تمہیں ہی ملے گی. جی جی بالکل صحیح. یعنی جو میں آپ کی بات سمجھا ہوں، جو عوام الناس تک رسائی بھی جائے گی، کہ مولا علی علیہ السلام جو مدد کرتے ہیں اور جو ان کے چاہنے والے، جو ان پر ایمان رکھنے والے جو یا علی مدد پکارتے ہیں، وہ دراصل جو مدد ہے وہ اللہ کے اذن سے. یہ ہے اصل توسل. نہیں ابھی ہم وہاں نہیں آئے. اچھا ابھی وہاں ابھی ادھر آتے ہیں. جی جی جی. ابھی ہم وہاں نہیں آئے. لیکن یہ معبودیت کا درجہ نہیں ہے جس کی جو غلط فہمی کے بنیاد پر مسلمان سمجھتے ہیں. نہیں وہ باتیں نہیں ہیں. اچھا اچھا. یہ باتیں نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا ہے نا کہ اگر آپ علی کو معبود سمجھ کر پکارو تو شرک ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں علی یا علی مدد نہ کہو یہ شرک ہے. یوں کہتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہتے ہیں نا. نہیں وہ کہتے ہیں یا اللہ مدد کرو. وہ بات کی بات ہے. ابھی ادھر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کیوں مدد مانگتے ہیں ہم سے؟ لوگوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ آپ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ آپ دھوپ میں کیوں جاتے ہیں؟ دھوپ سے مدد مانگ رہے ہیں. آپ جو وٹامن ڈی لے رہے ہیں دھوپ سے مدد لے رہے ہیں. جی جی. بیٹھ جاؤ نا کمرے میں دبکے اور اللہ سے لو مدد. جی جی. اچھا اس کا نا وہی جواب کیا دیتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں مسلمان؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک مدد اللہ کی ہے، لیکن اللہ جسے چاہے کیا نام ہے اپوائنٹ کر دے کہ وہ آپ کی مدد کر دے، یعنی اسباب بنا دے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے. نہیں یہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا. یہ ہم کہتے ہیں اللہ نے اپوائنٹ کیا. یہ کس منہ سے کہتے ہیں اللہ نے اپوائنٹ کیا؟ جیسے قرآن میں نا فرشتے بارش برساتے ہیں. نہیں دیکھیں میرے نقطے کی طرف آئے. جی جی جی. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں خدا نے اپوائنٹ نہیں کیا ہے. ہم وہ ہیں جو کہتے ہیں خدا نے اپوائنٹ کیا ہے. تو یہ ہمیں کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مدد تو وہ کرتا ہے جسے خدا اپوائنٹ کرتا ہے. آپ تو کہتے ہو خدا نے کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا اس لیے ہم نے خود کچھ انتظام کر لیا. اگر یہ کہیں گے تو آپ اساس سے ختم ہو جائیں گے. آپ آگے بات کرنے کے قابل نہیں رہیں گے کہ ہم آپ کی کسی بات کا جواب دیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو گئے کہ خدا نے اپوائنٹ کیا ہے. اور اگر خدا نے اپوائنٹ کیا ہے کسی کو تو جیسے علی کو اپوائنٹ کیا ہے ایسے کسی کو نہیں کیا ہے. واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. کس حکم کے لیے ایسا آیا ہے؟ کہاں آیا ہے؟
کس حکم کے لیے 1,00,000 اصحاب کو سارے کام کسی اور کام سے نہیں آئے ہوئے تھے, حج کرنے بھی نہیں پہنچے ہوئے تھے عرفہ میں کہہ دیا ہو, نہیں, جب سب جا رہے تھے سب کو جمع کر کے وہاں پر نصب ہوا, بیعت لی گئی, اعلان کیا گیا, بخن کہا گیا, مبارکبادیاں دی گئیں. اس سے زیادہ کوئی مقرر ہوتا ہے؟ تاریخ اسلام میں, آپ تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں, تاریخ اسلام میں حدیث غدیر جیسی کوئی دوسری حدیث نہیں. حدیث ثقلین, حدیث نہیں, حدیث غدیر جیسی غدیر. کوئی دوسری حدیث نہیں. من کنت مولا فہذا علی مولا, بے شک. انما ولیکم اللہ, اللہ مولا ہے. وہ کہتا ہے میرے بعد رسول, انما ولیکم اللہ و رسول ہو. جی جی. اور رسول نے آیات میں تو ہے, آیات تو آپ ادھر ادھر کر سکتے ہیں. غدیر کے میدان میں ابھی رسول کے بعد خود رسول کے زمانے میں یہ سول نافرمانی شروع ہو گئی تھی. یہ جو واللہ یعصمک من الناس, لوگوں سے بچائے گا, کون لوگ تھے جن سے بچانے کی بات؟ لوگوں کے شر سے بچائے. کون سے لوگ تھے یہ؟ جو رسول اللہ کے ارد گرد تھے. مشرکین تھے, نصارہ تھے, یہود تھے, وہ تو تھے ہی نہیں. وہ تو فتح مکہ کے بعد ہے, سارے مسلمان ہوئے ہیں, وہ تو لقب بھی مسلمان کہلا رہے ہیں. جی جی. ان میں کوئی شر تھا نا, جس سے خدا نے بچانے کے لیے کہا ہے, اور جس طرح خدا نے اپوائنٹ کیا ہے. اگر اس کی بات کرتے ہیں, خدا جس کا تعین کرے اس سے مدد لی جا سکتی ہے, تو سب سے زیادہ مدد علی سے لی جا سکتی ہے. یا علی مدد. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ایک پورا ایک بھرپور آپ کا وہ آ گیا, نقطہ نظر آ گیا. نہیں, ابھی آپ آگے چلیں تو اور بھی آئے گا. جی 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 جی. اصل میں ہم نے چھوڑ کے صرف تھوڑی چیزیں بات کر رہے ہیں نا. جی جی جی. اس میں سر تاپا جہالت گمراہی ہے. جی جی. جہاں اس بات کے ہر نقطے میں گمراہی ہے, ہر نقطے میں ابلیسیت ہے. جی جی. چلتے آگے دیکھیے. بالکل صحیح. بس میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے. اہل سنت والجماعت کے ایک بہت بڑے عالم محدث ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب. انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جب قبر میں مردے کو لٹا دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی بخاری و مسلم کے مطابق ایک حدیث آئی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوتا ہے. ویسے تو انہوں نے کہا 3 سوال ہوتے ہیں, من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا, لیکن بخاری مسلم میں جو حدیث آئی ایک ہی سوال ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ تمہارا نبی کون ہے, من نبیو کا. تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہیں وہ قبروں میں اولیاء اللہ نہیں سنتے, ٹھیک ہے, مردے نہیں سنتے. یہاں بخاری و مسلم کی حدیث کے اندر واضح کہا جا رہا ہے کہ جب مردے کو دفنا کر اس کے لواحقین چلے جاتے ہیں تو مردہ جو ہے وہ ان کے چپلوں کی یا پیروں کی آہٹ سنتا ہے. تو کیا اللہ کے ولی نہیں سنتے؟ بالکل سنتے ہیں. فرمایا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرشتے پوچھتے ہیں اور چہرہ انور رسول خدا کا آتا اور پوچھتے ہیں کہ اب تمہارا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, تو جو مومن ہوتا ہے وہ لبیک کہتا ہے. تو فرمایا, تو انہوں نے طاہر القادری صاحب نے بھی یہ جملہ کہا کہ جب رسول اللہ کا چہرہ دکھا دیا گیا اور مومن نے لبیک کہا, یہ کائنات کی سب سے بڑی مدد ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے اللہ بتلا رہا ہے. اور یہاں پہ کہو یا محمد مدد, یہاں پہ کہو. اگر تم نہیں کہو گے تو تم قیامت تک کے لیے مردود ہو جاؤ گے اور شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے. تو بریلوی جو مکتب فکر ہے وہ تو توسل کا قائل ہے, اور وہ یا محمد مدد اور یا علی مدد کہتا ہے. یہ واضح ہے. یہ ایسا نہیں ہے, میں یہاں یہ کلیئر کر لوں, ایسا نہیں ہے کہ بریلوی مذہب کہتا ہے, نہیں, سارا اہل سنت والجماعت کا یہی موقف, سب کا یہی موقف ہے. کسی میں نے پہلے کہا تھا ایک انسان کا, ایک فرد کا جو عاقل ہو, البتہ اس کا یہ موقف نہیں ہو سکتا ہے کہ مدد صرف اللہ سے, نہیں ہو سکتا. یہ ایک پروپیگنڈا ہے. اس پروپیگنڈے کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے. یہ پروپیگنڈا ہے, جھوٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ اہل سنت میں 1 یا 2 عالموں نے ایسا کہا, نہیں, اجماعاً اہل سنت کا موقف ہے.
خود یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کا بھی عملاً اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے. جی جی ہے نا. جی جی یہ صرف بغض علی ہے نا؟ صرف بغض علی ہے. اس بغض علی کا جواب یہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. اس عقیدے کا اہل سنت والجماعت سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ موقف ہے. جیسے آپ نے بھی یہ پیش کیا نا اہل سنت کا یہ موقف ہے شیعہ کے. ہم نے بالکل بھی ایسا نہیں ہے. سارے مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ یا رسول اللہ. ایون یہ لوگ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ رسول خدا کا پڑھتے ہیں نا. جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ تو مر گیا تو کس کا کلمہ کدھر سے آ گیا پھر؟ نعوذ باللہ. کلمہ نہیں پڑھ سکتے پھر. صرف یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے نہیں ہے, محمد رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. ایسے کم عقل ہیں یہ تو. نہیں بعض تو ایسے اللہ معاف کرے اتنے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں آپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. وہی یہی کہہ رہے ہیں. وہ جو یہ کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے, وہ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. بھائی ٹھیک ہے ان پہ یہ فتویٰ لگے گا. نہیں, آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا رسول ابھی کون ہے نا. آپ سے پوچھیں آپ کا ابھی کون ہے پریزیڈنٹ. آپ کسی وہ تو نہیں کہیں گے نا قائد اعظم. جی جی قائد اعظم تھے, بانی پاکستان تھے. ابھی کوئی زید عمر فلان ہیں جو ابھی ہیں ان کو کہیں گے. کلمے میں بھی واضح الفاظ ہے نا ہاں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ہاں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے رسول تھے. ہاں تھا. اسی کلمے میں بھی آپ رافضی ہو جاتے ہیں. کلمے میں بھی آپ جیسے کلمہ شروع کرتے ہیں نا آپ رافضی ہو جاتے ہیں. لا الہ رفض کر رہے ہیں, جی جی نفی نفی کر رہے ہیں. نفی کر رہے ہیں. رافضی نفی کرنے والے کو تو اسلام شروع ہی رفض سے ہوتا ہے. رافضی ہی ہوتا ہے مسلمان. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ابھی رسول ہے نا محمد. کوئی مردہ آپ کا کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں. یہی کہہ رہے ہیں یہ جو باتیں کرتے ہیں, یہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. ایسا نہیں ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے, نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پروپیگنڈا ہے, یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے, یہ اسرائیلیات ہے, یہ یہودی نظریات. بالکل صحیح بالکل صحیح. اچھا علامہ صاحب میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل نماز کیا تھی؟ تو کہ یہ بڑا ایک عوامی لیول کا سوال ہے. میرے کافی دوستوں نے بھی کہا, محققین نے بھی کہا کہ علامہ صاحب سے ایک سوال کیجیے گا. چونکہ لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سے مسلمان رفع دین کرتے ہیں, نہیں بھی کرتے. ایک طبقہ جو ہے مسلمانوں کا اہل سنت میں بھی اہل تشیع میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. اصل سنت کیا ہے؟ اصل سنت ہے کہ آپ کو ایک چیز اگر پتہ نہیں چل رہی ہے کہ اصل کیا ہے تو کیا کریں گے, کہاں سے حاصل کریں گے؟ اتھینٹک سورس کون سا ہوگا؟ قرآن و حدیث ہی ہوگا. اب جب قرآن میں نہیں مل رہا تو حدیث یا روایات میں جائیں گے. نہیں, ہم ابھی قرآن حدیث کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہیں اور آپ کو ایک چیز نہیں مل رہی اور آپ کو پتہ کرنا ہے. ایک عام آدمی تو مولوی صاحب کے پاس جائے گا. نہیں, اسلام سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا, فرض کریں اسلام کا مسئلہ نہیں ہے, تاریخ کا کوئی اور مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو پتہ نہیں ہے, کلیئر نہیں ہو رہا, آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آخری حل یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس طریقے کی آپ نے نماز سیکھی اسی پہ چلیں گے. نہیں, آپ نماز پہ بار بار آ رہے ہیں, نماز کو چھوڑیے فی الحال. اچھا اچھا, کسی بھی چیز میں کسی بارے میں پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا ہے, اس کی کیا وصیت تھی, جو مرا ہے اس کا پتہ نہیں ہے, اس نے کیا وصیت کی تھی, نہیں پتہ چل رہا. کدھر جائیں گے آپ پتہ کرنے کے لیے کہ اس کی وصیت کیا تھی؟ اس کے گھر والوں کے پاس جائیں گے یا محلے والوں کے پاس جائیں گے؟ گھر والوں کے پاس جائیں گے, گھر والوں کے پاس جائیں گے, قریب ترین لوگوں کو. پھر پوچھیں گے کہ اس نے کیا کہا ہے, کس کو وصیت کی ہے. کوئی ہے جس کے بارے میں اس نے کہا ہو کہ میرے بعد کوئی معاملات ہوں تو اس سے پوچھ لینا, تو اس سے پوچھیں گے. رسول خدا کیا فرما گئے؟ انی تارکم فیکم الثقلین, کتاب اللہ
وعترتی. وعترت اہل بیت. جی جی. میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. میری نماز پوچھنا ہے اہل بیت سے پوچھو. آج کسی کو شک نہیں ہے کہ فقہ اہل بیت میں نماز کیسے ہوتی ہے. کسی کو شک ہے؟ نہیں. معلوم ہے کہ فقہ اہل بیت کی نماز کیسی ہے. یہ معلوم ہو گیا. رسول کیا فرما کے گئے ہیں. میری نماز پتہ نہیں چل رہا مسلمانوں, پرابلم میں آ گئے ہو, میرے اہل بیت سے پوچھو. واضح کہہ کے گئے, پھر کیوں نہیں پتہ چل رہا. پھر یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا رسول کی نماز کون سی ہے. رسول کی نماز وہی ہے جو اہل بیت کی نماز. اہل بیت کی نماز ابھی واضح ہے, بالکل واضح ہے, وہی رسول کی نماز. تو اہل بیت کی نماز کون سی؟ ہاتھ کھول کے, ہاتھ باندھ کے, کون سی نماز ہے؟ وہ جو ابھی شیعہ نماز پڑھتے ہیں اہل بیت کی نماز ہے نا. فقہ اہل بیت, شیعہ فقہ اہل بیت پہ جو عمل کر رہے ہیں, جسے آپ لوگ شیعہ کہتے ہیں, ہے نا, ان کی جو نماز ہے اس میں اہل بیت کی نماز میں سب مشخص ہے, معلوم ہے. یہ میں آپ کو فرق بتا دوں کہ اگر فقہ اہل بیت سے نکل کے آپ نماز دیکھنا چاہیں, کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی, کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں نماز رسول بیان ہوا ہو. ایک. یہ اب عام بچوں کے لیے نہیں ہے, لیکن عام بچوں کو ایک ویپن دے رہا ہوں. جی جی. جا کے جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز رسول نہیں پڑھا, کسی سے جا کے پوچھیں, فقہ اہل بیت کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں, ہے نا, کہ بھائی ہمیں صحابہ نے بتایا ہوگا نا, کسی ایک نے کوئی ایک حدیث تو بیان کی ہوگی جی جی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. ایک حدیث جس میں ساری نماز کی کیفیت آتی ہو, صحیح غلط بات ہی بات ہے, ایک حدیث نہیں ہے. یعنی بخاری مسلم کی کوئی روایت نہیں ایسی. بخاری مسلم تو بہت چھوٹا سا پورشن ہو گیا نا. جی جی. ہے نا, میں کہہ رہا ہوں پورے اثر روائی میں اہل سنت کی ساری کتابوں میں, حدیث میں, تاریخ میں, فقہ میں, عقائد میں, تفسیر میں, کسی بھی جگہ کوئی ایک روایت, جس ایک روایت میں پوری نماز بیان ہوئی ہے, نہیں ہے. اسے کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری روایت بیان نہیں ہے نا. میں بتا رہا ہوں نا, میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے, میرے تو علم ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی میں وہ ساری کتابیں تو آپ کو کھول کے نہیں دکھا سکتا نا. جی جی. میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ جو میری اس بات کو جھٹلائے وہ جوان سے کہیں کہ جا کے جس مرضی سے جا کے پوچھ لو, بھائی دکھا دو وہ روایت, ہے نا. ابھی ہماری اس پوڈ کاسٹ کے نیچے کوئی لگا دے جی جی کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا, ٹھیک ہے, یہ رہی روایت. ابھی میں صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں, جی جی جی, صحاح کی بات نہیں کر رہا, میں کہ کوئی غلط روایت دکھا دو. ہمارے نزدیک نہیں, آپ کے نزدیک کسی قذاب کی روایت دکھا دو. لیکن ذرا بات سنیے گا, ایک روایت, جس ایک روایت میں پوری نماز ہو. ابھی بہت سی روایت کو جمع کر کے کہتے ہیں جی یہ اس طرح تھا, یہ اس طرح تھا, اس نے کہا یہ اس طرح تھا, اس نے کہا یہ اس طرح تھا, اس نے کہا یہ اس طرح تھا, ان سب کو جمع کر کے کہتے ہیں یہ نماز تھی رسول کی. کسی ایک نے ساری نماز کیوں نہیں بتائی؟ سوال ہے یا نہیں؟ اتنی اہم عبادت کسی ایک آدمی نے پوری نماز کیوں نہیں بتائی کہ رسول کی نماز یہاں سے شروع ہوتی تھی یہاں ختم ہوتی تھی, کیوں نہیں بتائی؟ وہ اس مقام پہ تھے ہی نہیں, انہوں نے یہ ان کا کام تھا ہی نہیں, رسول نے ان کے ذمہ لگایا ہی نہیں تھا. رسول نے کہا تھا میری اہل بیت بتائے گی, اور اہل بیت نے بتایا ہے. اہل بیت سے روایات ہیں کہ رسول کی نماز کیا ہے, کیسے شروع ہوتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے, اس میں کیا چیزیں مستحب ہیں, کیا چیزیں واجب ہیں, کیا ارکان ہیں, کیا اذکار ہیں, اور اس کو کیسے بجا لانا ہے, اور کیسے رسول خدا بجا لایا کرتے تھے. وہ سب ایک روایت میں ایسی بہت سی روایت ہے. ہمارے پاس صرف نماز میں 5000 روایتیں ہیں فقہ اہل بیت میں, مقابل میں پوری احادیث کی تعداد 5000 نہیں بنتی ہے تکرار کو نکال کے صحاح میں. اچھا, کوئی ایک روایت آپ پیش کر سکتے ہیں جس میں پوری مکمل نماز کا تذکرہ ہو؟ ابھی حفظ نہیں ہے. اچھا, روایت تو بہت ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کو تو ہم ایک روایت نہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہے, ٹھیک ہے نا, اور بہت زیادہ ہیں, ایک یا دو نہیں ہیں. یہ تو آسان ہو گیا نا کہ ہمارے پاس ہے. اس سے زیادہ بڑا چیلنج تو یہ ہو گیا کہ نہیں ہے.
اچھا، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع دین بھی ثابت ہے اور غیر رفع دین بھی ثابت ہے اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے؟ نہیں اور جو اور نہیں، آپ کیا نہیں ہے یہ نہیں ہاتھ باندھ کے ہے ہی نہیں نہیں آپ کے، ہاتھ کھول کے ہی ہے؟ ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے. اب جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں مالکی، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ اس کو افضل ہی جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تھی. اچھا، اس میں ایک چیز اور بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری نماز ہے، یعنی آپ کی وصال سے پہلے، وہ ہاتھ باندھ کی تھی یا ہاتھ کھول کی تھی؟ کون سی تھی پہلے یہ بتائیں، آخری نماز کون سی تھی؟ نہیں، جو رسول اللہ کی جو نماز وہی وہ کون سی تھی؟ جو پیر کے دن آپ کا وصال ہوا تھا نا، میرے خیال سے فجر کی نماز کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کے ہاں کہا جاتا ہے کہ رسول زندہ تھے اور رسول خدا نے نماز نہیں پڑھائی اور نماز کے لیے حضرت ابوبکر سے کہہ دیا، جی جی اور یہی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں. جی جی یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جی جی. ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے. وہی 3 دن پہلے جی کے جی جی اس وقت تو رسول زندہ تھے. ٹھیک، وہی جی اسی جی کی بات کر رہے ہیں. جس نماز جی میں آئے ہیں، جس میں وہ نماز میں آنے کی پوزیشن بھی نہیں ہے، اس کی بات تو نہیں کر رہے. جی جی وہ اس وقت بیمار تھے. بیمار تھے اور جی جی اس وقت بھی بہت مشکل سے آئے. جی پوری جی روایت نہیں پڑھتا، کوئی اس پہ تحقیق کرے. جی 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 جو ہوا پہلے سو ہوا. حضرت ابوبکر آگے نماز پڑھانے. رسول خدا کو علم ہوتا ہے، رسول خدا اس حالت میں جب چل نہیں سکتے تھے، انہیں سہارا دے کے انہوں نے کہا میں نے آنا ہے اور نماز میں نے لیڈ کرنی ہے. رسول خدا نے آ کے وہ نماز پڑھائی ہے. جی جی اگر رسول خدا نے وہ نماز پڑھائی تو یہ استدلال کدھر گیا کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ فلانی نماز پڑھائے؟ لیکن بخاری میں تو روایت موجود ہے. یہ بخاری کی روایت ہی بتا رہا ہوں میں. جی 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 پیش ذرا تھوڑا سا میں آپ کو واضح کر کے پیش کر رہا ہوں. جی جی وہ کہتے ہیں رسول خدا تو آئے تھے. اچھا، اگر رسول خدا بھی نماز میں ہو اور کوئی اور بھی ہو، امام کون ہوگا؟ نہیں، امام تو رسول اللہ ہی ہوں. رسول اللہ ہی ہوں گے. جی البتہ تاریخ میں یہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ رسول اللہ نے دوسروں کے پیچھے نماز پڑھی. یہ جھوٹ ہے، نہیں ہو سکتا. اہل سنت کیا تو روایت ہے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے جھوٹ بھی ہے. فجر کی نماز پڑھی. جھوٹ ہے، اہل سنت نہیں ہو محدثین تو سکتا. صحیح ہے. نہیں ہو سکتا، اچھا عقلاً محال ہے. خیر، ابھی کوئی مفتی فلان ہو آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ نہیں، اہل سنت کا استدلال یہ ہے، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ہی فرمان ہے کہ جسے قرآن و سنت کا علم ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے. نماز پڑھا سکنا اور ہے، رسول کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، رسول کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے؟ ایک سوال ہے. دیکھیں، اس وقت ابھی کی نماز اور ہے. اس وقت امامت کون کرتا تھا؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، یا اس کی طرف سے اجازت ہو. ٹھیک ہے. سورہ براءت، نماز تو بہت آگے کی چیز ہے نا. بخاری سے اجازت ملی ہے نا، حضرت ابوبکر آگے نماز پڑھائے. نہیں وہ تو میں بھی بیان کرتا ہوں. جی جی سورہ براءت نازل ہوئی، رسول خدا نے دی حضرت ابوبکر کو، یہ جاؤ سناؤ. جی جی اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جبرائیل امین رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا تو مکے والوں کو یعنی مشرکین کو جا کے یہ پیغام آپ خود دیں جو آیت نازل ہوئی، یا اپنے جیسے کو بھیجیں. انت او رجل منک. جی 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 ہے نا؟ رسول نے پوائنٹ کیا تھا، وحی نے مداخلت کی، اور وحی نے مداخلت کر کے عزل کیا اور نصب کیا جی جی کہ کس نے لیڈ کرنا ہے. جی جی اتنی سی لیڈ جس میں رسول خدا خود نہیں ہیں، وہ لیڈ بھی وحی کہتا ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. اور آپ کس کے قائل ہو رہے ہیں؟ رسول خدا پیچھے نماز پڑھ رہے اور کوئی آگے نماز پڑھے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے. یہ وحی کی غیرت برداشت کر سکتی ہی نہیں ہے. اسی جگہ جہاں آپ کہتے ہیں نا، وہاں کہتے ہیں رسول خدا جب آئے تو نماز تو رسول خدا نے پڑھائی، اور حضرت جو ہیں وہ رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. یار یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں. جب
اگر آپ پیچھے آگے امامت کر رہے ہو، میں پیچھے کھڑا ہوں اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں تو باقی سب بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا، میرے پیچھے کیوں پڑھیں گے؟ دنیا میں ایسی کون سی امامت ہوتی ہے جس میں دو امام ہوں؟ ایک صرف ایک کو امامت کرا رہا ہو، دوسرے اس کے پیچھے پڑھو. نہیں، اس کو اس طرح بیان ہی نہیں کرتے. اصل سوال کیا تھا جہاں سے ہم یہاں آئے؟ طریقہ نماز کا کہ رسول اللہ کی آخری نماز کیا تھی؟ آخری نماز، یہ آخری نماز. یہ بھی غلط بتایا جاتا ہے. لکھا ہوا ابھی بھی صحیح ہے، بتایا غلط جاتا ہے. میں ایک اور بات آج کل جوانوں سے کہتا ہوں، آپ کو یہ حدیث کی کتابیں مل جاتی ہیں نیٹ پہ، جی جی عربی میں مل جاتی ہیں. جی جی چیٹ جی پی ٹی آج کل ٹرانسلیٹ بھی کر دیتا ہے. جی جی بہت ایزیلی کر دیتا ٹھیک ہے نا، اسے کہیں ذرا ٹرانسلیٹ کرو. اگر کوئی بریکٹ شریکٹ لگائے تو کہنا یار یہ بریکٹ نہ لگاؤ، یہ مولوی کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑو. جی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ یہ چیٹ جی پی ٹی معصوم نہیں ہے، صحیح نہیں کہتا ہے، 100% اس پہ اعتماد نہیں ہو سکتا. یہ سب اپنی جگہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس سے لیں، لیکن آپ کو وہ چیزیں بتا دے گا جو چھپائی جا رہی ہیں، جو عربی میں واضح ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا، اور وہ بتائیں تو آپ اس لفظ کو اٹھائیں اور اس سے کہیں یار اس کے ڈکشنری میں مجھے بتاؤ کہ اور کیا کیا معنی آئے ہیں، کس کی ڈکشنری میں آئے. اب اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اگر کوئی لفظ آتا ہے ان الرجل لا یہجر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوچھیں اس کو، باقی روایت کو چھوڑیں. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کسی اگر ایک نے آپ کو یہ کہہ دیا تو عربی میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بتا دے گا آپ کو. پھر خیانتیں نظر آنا شروع ہوں گی. تو ان سے آپ نماز کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو رسول کی نماز بتائیں گے، جو رسول کی آخری نماز کو بھی اس طرح پیش کرتے ہوں. رسول نے فرمایا ہے میری نماز، میری فقہ، میرا دین، میری شریعت تمہیں، نہ فقط تمہیں، میرے اصحاب کو بھی اگر ملیں گی تو اہل بیت سے ملے گی. انی تارکم فیکم، اصحاب سے کہہ رہے تھے نا، جی جی ہم سے تو نہیں کہا. ہم تو اصحاب کے طفیل میں شامل ہو گئے. جی ان سے کہا میں تم میں عطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس سے تمسک کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے. فقہ اہل بیت میں نماز اگر واضح نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے ہمیں نماز اہل بیت، نماز رسول کا پتہ نہیں ہے. سب کو نماز رسول پتہ ہے، قبول نہیں کر رہے ہیں، قول رسول کو قبول نہیں کر رہے. انی تارکم فیکم الثقلین جی جی کتاب اللہ و جی. عترتی. اصل میں یہاں پہ ایک بڑا ایک شدید اعتراض یہ اٹھ جائے گا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے وَكُلٌّ صحابہ فی العدول، کوئی اجماعی صحابہ جو ہیں وہ عادل ہیں. اجماعی عقیدہ نہیں یہ نہیں، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور نہیں، جھوٹ بولتے یہ امام ابو داؤد لے کے آئے ہیں جھوٹ کہ بولتے ہیں حدیث تمام. بیان کرنے میں کسی صحابہ نے جو ہے کوئی خیانت نہیں کی یہ بھی جھوٹ، رسول اللہ کے یہ بھی جھوٹ، کسی حدیث میں. یہ بھی جھوٹ. اس جھوٹ کی کیا آپ دلیل پیش کریں گے کہ صحابی نے جھوٹ بولا ہے؟ حضرت عمر کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام صحابی عادل نہیں. اب میں آپ کے عقیدے کو مانوں یا حضرت عمر کے عقیدے کو مانوں؟ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کسی صحابی پہ الزام لگا سکتے ہیں؟ نہیں، الزام تھوڑی لگاتے تھے. جی جی. انہوں نے جرم ہوتے ہوئے دیکھا تھا، سزائیں دی ہیں. الزام کا مرحلہ اور ہے. نہیں اگر ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے ہم اس پہ ایک اعتراض یہ اٹھ جائے گا جو ہمارے پروگرام دیکھنے والے ویور ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو فائنینشیل کرپشن پر کوئی سزا دی ہے تو اس سے وہ کہیں گے حدیث بیان کرنے کا کیا تعلق؟ حدیث بیان کرنے پہ صحابہ کو کوڑے مارے ہوں تو یہ پاسبل نہیں ہے نا. ہوا ہے. آپ بیان کیجیے. ہم نے بیان کر دیا، ہم نے بیان کر دیا. وہ چیزیں کھلی ہے نا، یہ نا ہم نے بیان کر دیا. ابھی دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے جیسے پیش کیا نا اجماع متفق، نہیں بھائی سب جھوٹ. آپ اہل سنت کے کسی بھی عالم کے پاس جائیں گے وہ یہی کہے گا وَكُلٌّ صحابہ فی العدول. میں آپ کو خلیفہ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، آپ مجھے عالم کے پاس لے کے جا رہے ہیں. عالم کیا بیچتا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں جو احادیث کی کتابیں ہیں اس میں کہیں پہ بھی یہ الفاظ نہیں کہ حضرت عمر نے صحابی رسول کو اس لیے کوڑے مارے ہوں کہ وہ جھوٹی روایات یا حدیث بیان کرتے ہیں. کیوں نہیں ہے؟ آپ کی کتاب، میری کتاب میں تو الزام ہو جائے گا، بہتان ہو جائے گا. آپ کی کتاب میں ہے. جی ہو سکتا ہے جو روایت موجود ہو
اس کا راوی کذاب و جھوٹا ہو، راوی اس کا راوی سندن جو ہے وہ روایت ضعیف ہو. اس کا راوی صحابی ہے، آپ نے خود کہہ دیا پھر صحابی جھوٹ بولتا ہے. نہیں نہیں، صحابی سے جو روایت لینے والے ہیں، دیکھیں نا سند جو ہوتی ہے نا وہ گولڈن چین ہوتی ہے نا. ہو سکتا ہے تابعی کذاب ہو، تابع تابعین کذاب ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے ایک چیلنجیبل ڈبیٹ بن جاتی ہے. پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ حدیث کی سند لیتے ہیں، جب سند دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ اس میں فلاں تابعی جو ہے وہ کذاب ہے یا اس کا سما ثابت نہیں ہے، تو یہ روایت ضعیف یا موضوع ہے. تو وہ کہتے ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ثابت نہیں ہے. نہیں یہ نہیں کہتے نا، یہ کوئی نہیں نہیں، محققین تو کریں گے. نہیں کہتے، نہیں کہہ سکتے. اتنے یہ مسلمات تاریخ اسلام میں سے ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو ابھی تعجب ہوا، آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی اہل علم نہیں کہہ سکتا. پھر دیکھیے اتنا کھیل نہیں ہوتا. اگر آپ اس طرح رد کرنا شروع کریں نا کہ کوئی ہوگا، یہ روایتوں کا رد اسی طرح کرتے ہیں. نہیں میں آپ کو کہ اس کی سند، اس کے متن کو دیکھتے ہیں میں آپ کو اور وہ بتاتا ہوں. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے وہ حدیث کو یا روایت کو ضعیف ثابت کر دیتے ہیں. میں یہ آج بتاتا ہوں نا آپ کو کیا ہے. جی جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن. صحاح میں ہے. اس روایت کو جی مانتے صحیح ہیں؟ مسلم کی روایت ہے اس کو مانتے ہیں؟ 240. اس کو مانتے علی سے ہیں؟ محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس کو مانتے ہیں؟ اس کو تو تمام مسلمان نہیں مانتے. نہیں مانتے جو نہیں مانے گا وہ ایمان سے جائے گا نا. تو گئے ہوئے ہیں بہت ایمان سے. آپ کا کیا خیال ہے، ایمان سے نہیں گئے ہوئے؟ یہ گئے ہوئے ایمان سے. نہیں مانتے. اگر آپ یہ والا کام شروع کریں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ اسی روایت میں نکال لیتے ہیں یہ جو ہے یہ ضعیف ہے، میں نام نہیں لیتا اور اس میں نہیں جاتا. جی بالکل صحیح بات. کہتے ہیں یہ روایت جو ہے یہ صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے صحابہ علی کا بغض رکھتے تھے. یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے. کیا؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. کیا؟ ایون میں نے ابھی لاسٹ جو ایک پوڈ کاسٹ کی تھی، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بریدہ اسلمی نام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے تو کھلم کہا تھا رسول اللہ کو کہ میں علی سے نفرت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا علی سے نفرت نہ کرو، علی سے محبت کرو اور اپنی محبت کو بڑھا دو. بلکہ ایک تو جو 4 صحابہ حضرت علی پر الزام لگانے آئے تھے کہ علی نے معاذ اللہ ایک لونڈی کے ساتھ جمع کیا ہے، یہ غدیر خم سے پہلے کا واقعہ ہے، غالباً 8 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تغیر کر گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم علی کے معاملے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بلا شبہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے. یہ بات آپ کی بالکل 100% جائز ہے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں صحابہ کو تاکید کی تھی کہ علی سے محبت کرو کیونکہ علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ بات، یہ روایات اہل سنت کے ہاں کتب احادیث ہیں. نہیں نفرت کرتے تھے. بریدہ اسلامی نے کہا نفرت کرتا ہوں میں. اچھا، بریدہ پہ لاکھوں درود اور سلام، لیکن اس کے بعد جب رسول نے سمجھایا تو وہ اس نے ہمیں اب ذہن پلٹ دیا. دیکھیں کوئی پروپیگنڈے میں آیا ہو جی جی وہ الگ ہے. بریدہ کے رسول خدا سے عرض کرتا ہے کہ میں علی سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنی کوئی کسی سے نہیں کرتا ہے. کیوں نفرت کرتا ہوں؟ اس لیے کہ نفرت کرنے والا پورا ٹولہ تھا. اس میں ایک جملہ اور بھی ہے، اس ایک روایت میں کہ میں فلاں سے محبت کرتا تھا تو جس کی وجہ سے میں نفرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسی نے کہا تھا کہ شکایت لگاؤ جائے گا. یہ پورا ایک ٹولہ تھا جو علی سے بغض رکھتا تھا. رسول کہہ رہے ہیں علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے. بے شک. آپ نے کہا یہ منافقین تھے، پھر آپ کہتے ہیں اہل سنت کا اجماع ہے تمام صحابہ عادل ہیں. کدھر ہے اجماع؟ نہیں، اس حدیث کے اینڈ میں یہ بھی تھا کہ جب رسول اللہ نے سمجھایا تو پھر بریدہ اسلمی کہتے ہیں کہ میں علی سے محبت کرنے والا ہو گیا. نہیں، وہ معاملہ وہی ختم ہو گیا. میں علی سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی میں کسی سے نہیں کرتا ہوں. معاملہ بریدہ کا ختم ہوا اس لیے کہ بریدہ اس پروپیگنڈے میں آ کے بغض رکھ رہا تھا، اسی لیے اس نے آ کے اظہار بھی کیا. لیکن وہ جو دوسرا گروہ تھا ان کا بغض بھی ختم ہوا؟ نہیں، ختم نہیں ہوا. اس لیے میں نے کہا نا بریدہ پہ میری جان قربان، ہزاروں لاکھوں درود اور سلام بریدہ پر رضی اللہ تعالی عنہ. غلط فہمیاں تو ہو جاتی ہیں، اس میں تو کوئی نہیں، انسان ہے، ایک پروپیگنڈے میں آ گیا.
ہے نا. اس پہ ہم نہیں کہہ رہے, ایک پورا گروہ موجود تھا, واللہ یعصمک من الناس, پورے ناس تھے, رسول کے اطراف میں موجود تھے. ہم کہہ رہے ہیں سارے عادل ہیں. منافق عادل ہوتے ہیں؟ منافق تو اس کی سزا تو بہت سخت نہیں, منافق عادل ہوتے ہیں؟ نہیں, عادل نہیں. عادل نہیں ہوتے. پھر یہ بھی جھوٹ بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں. جھوٹ. ہم کہتے ہیں بھئی اہل سنت میں حضرت عمر ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر کا نہیں ہے. حضرت عمر جنازہ نہیں پڑھتے تھے صحابہ کا, دیکھتے تھے پہلے حذیفہ جائیں تو میں پڑھوں. یہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں کوئی ایسا موقف نہیں ہے. صحابہ کا ایسا کوئی موقف نہیں ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں. صحابہ کا کوئی ایسا موقف نہیں ہے کہ صحابہ رسول خدا سے جھوٹ نہیں باندھتے ہیں. یہ ایک ضرورت کے تحت بعد میں نظریہ گھڑا گیا ہے تاکہ ایک چیز کو استوار کیا جائے. جی. اچھا, آپ یہ بات تو مانتے ہیں کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدار رسول ہیں, 12 منافقین کے نام تو کسی کو بھی نہیں پتا وہ کون تھے. بس اتنا پتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. نام تو کسی کو بھی نہیں پتا تھے, کیونکہ وہ تو نام راز میں کسی کتاب میں درج نہیں ہے. یہ تو آپ مانتے ہوں گے نا؟ نہیں, اگر نام دکھا دیں تو نام صحیح سند سے ثابت ہے. ہاں, تو ہم چونکہ اہل سنت کے پاس تو نام نہیں ہے. اگر ہوں تو نام مل جائے بہت اچھی بات ہے. پھر نام مل جائے تو بہت اچھی بات ہے. پھر کدھر جائیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ کیونکہ یہ تو پھر اس کا مطلب راز فاش ہو گیا نا. ہاں, کہ رسول نے تو منع کیا تھا, پھر بھی نام پتہ چل گئے. نہیں دیکھیے, رسول نے خود بتایا نا. نہیں, رسول نے تو بتایا تھا, لیکن یہ بھی کہا تھا اس کو راز رکھنا, یہ راز ہے نا. انہیں کیوں رازدار کہا جاتا ہے حذیفہ ابن یمان کو؟ حدیث پوری پتہ کیا ہے؟ جی جی بتائیے. 12 صحابی ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے جی جی جب تک سوئی سے اونٹ نہ گزر جائے. محاورہ ہے کہ یہ محاورہ ہے, یہ کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے. کبھی بھی داخل. پہلے مرحلے پہ یہاں آ جاتے ہیں کہ صحابہ میں 12 ایسے ہیں جو جنت نہیں جا سکتے. جی جی. آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ مجھے نام نہیں پتا. نہیں پتا. جی جی. ٹھیک ہے نا. حذیفہ ابن یمان کو پتا ہے. ان سب میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی, کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. بس سارے عادل ہیں. جھوٹ ثابت ہو گیا. نہیں, اس میں دیکھیں سارے عادل ہیں. جھوٹ 12 عادل نہیں ہیں. جو منافق ہو گیا, جو منافقین ہو گئے, وہ تو رسول کے صحابی رہے نہیں نا. نہیں, وہی ہمیں تو نہیں پتا نا کون ہوئے. ہمیں کہاں سے پتا ہے؟ رسول کو تو پتا ہے نا. نہیں, ہمیں پتا ہے. نہیں, ہمیں نہیں پتا. حذیفہ ابن یمان اور رسول اللہ کو پتا ہے, ہمیں نہیں پتا. اب ہو سکتا ہے جس کو ہم نے ہاتھ رکھ کے ہم نے سمجھا ہو یہ نجوم ہے اس کے پیچھے چلے, وہ قاتل رسول نکل آئے. پھر کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے نا. جی جی. جب پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہم بلیم بھی تو نہیں کر سکتے نا. بلیم نہیں کر رہے, انگلی تو نہیں اٹھا سکتے نا. نہیں اٹھا رہے. جی جی. کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے, سب عادل ہیں. ان میں 12 جن کا پتہ نہیں ہے منافق ہیں. نہیں, جو رسول اللہ کے حقیقی صحابہ ہیں وہ تو عادل ہیں نا. حقیقی کدھر سے آ گیا؟ آپ کو کیا پتا؟ آپ کو کیا خیال ہے جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ان کے ادھر لکھا ہوا تھا ہم غیر حقیقی صحابہ ہیں؟ دیکھیں وہ حقیقی زیادہ حقیقی تھے. جیسے جو وہ عبداللہ بن ابی ہے, جیسے وہ رئیس المنافقین تھا. وہ وہاں تھا ہی نہیں. ظاہری طور پر تو وہ بھی ان میں نہیں ہے. منافق نہیں, ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن نے تو اس کو منافق نہیں, وہ ان میں نہیں ہے. یہ چیز وہ ٹھیک ہے ان میں نہیں ہے, لیکن وہ رئیس المنافقین تو تھا نا. ان میں نہیں ہے. ان 12 میں نہیں ہے. نہیں, تو آپ کو تو نام ہی نہیں پتا نا. نہیں, مجھے پتا ہے نا. آپ کو بھی پتا ہے. آپ ابھی آپ سے مراد میں دوسروں کو لے رہا ہوں, ایسے ہی انجان بن رہے ہیں. یہ ہوا ہے غزوہ تبوک میں. جی جی بالکل. غزوہ تبوک واپسی میں جو ہوا ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ معاہدات. یہ جو سرٹیفائیڈ منافقین ہیں جس کو آپ ان سب چیزوں کو ان کے نام FIR ڈالتے ہیں, وہ سب مدینہ میں تھے. ہمیں پتا ہے یہ نہیں تھے. ٹھیک ہے. نہیں, منافقین تو وہ بھی تھے نا کہ جنہوں نے تبوک کے موقع پر پیچھے جو ہے وہ مسجد زرار بنوا لی تھی. وہ مدینہ میں تھے نا. مدینہ میں تھے نا. تو رسول اللہ نے صحابہ کو کہا تھا اس مسجد کو جلا دو, یہ ایزا دینے والی مسجد ہے. آپ میری بات پہ نہیں. جی جی. کچھ سرٹیفائیڈ منافقین ہیں جن کے گردن پہ آپ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں, اور
سادہ بیچاروں کو یہ 12 بھی انہیں پہ اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ یہ 12 وہ نہیں تھے، اس لیے کہ وہ لوگ تو سارے مدینہ رک گئے تھے اس میں. قرآن میں مذمت سورہ برات میں سب کچھ واضح ہے. یہ وہ کون تھے جنہیں آپ سچے کہہ رہے ہیں نا، وہ تھے. اور سچوں کی پھر زیادہ تاریخ بتایا نہیں تو پھر مشکل ہو جائے گی. ابھی فی الحال رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک منٹ آتے ہیں. جی. یہ 12 صحابی ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے. معلوم اگر نہ ہونا یہ 12 تو بات بہت خطرناک ہو جاتی ہے. پھر آپ کسی پہ اعتماد نہیں کر سکتے. یہ کہنا یقیناً جھوٹ ہوگا. ان سب میں یہ 12 ہیں. ٹھیک، یہاں تک آ گیا. جی. اس کے بعد رسول خدا نے بتایا ان میں سے 4 فلاں مرض سے مریں گے. جی. دوبیلا پھوڑے سے مریں گے. دوبیلا سے مریں گے. جی. تو بعد میں لوگوں کو پتا چلا ہے دوبیلا سے کون مرے یا نہیں پتا چلا؟ نہیں، دوبیلا پھوڑوں سے مرے. وہ کون مرا پتا چلا یا نہیں پتا چلا؟ جی صحابہ کو پتا چلا ہے. پتا چلا تو پتا چل گیا نا. پھر وہ کون تھے؟ ابھی کیوں نہیں ہے ان کے نام؟ جی. دوبیلا پھوڑے کی تو انفارمیشن ہے، کتابوں میں درج ہے نام. ابھی پھر ان کے نام کیوں نہیں ہے کہ وہ رسول کے قاتل یہ تھے؟ اس کو کیوں آگے انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا؟ اس کو کیوں نمایاں نہیں کیا جاتا؟ کوئی شواہد موجود نہیں ہے. یہ شاہد ہے نا، قول رسول ہے، قول صادق ہے. لیکن نام نہیں پتا نا. نام پتا ہے نا، جو دوبیلا سے مرے گا وہی ہے نا. اور کون ہے؟ رسول نے بتایا، میں تو نہیں کہہ رہا. بقیہ 8 کہاں گئے پھر؟ 4 تو پتہ چلے. وہ 4 کو آپ نے کون سا الگ کیا ہے؟ شامل ہے. نہیں، سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان 4 کی نشاندہی کیسے ہوگی؟ ہو یہ گئی تو نا. سوال ہے. یہ رسول نے نشاندہی کر دی نا. میں نے تھوڑی کرنی ہے. یہ تو رسول نشاندہی کر گئے. اس کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے تھا یہ جتنے 20-40 لوگ تھے ان میں سے کون کون دوبیلا سے مرتا ہے. لکھ لیتے یار یہ وہ تھے، ان سے دور رہو. کہیں لکھا گیا؟ کہیں نہیں لکھا گیا. دوبیلا پھوڑوں سے جو مرنے کی تعداد ہے وہ تو کافی زیادہ نہیں ہے. روایت نہیں ہے، صرف 4 نہیں ہے. نہیں زیادہ نہیں ہے. دیکھیں ملیریا کی طرح تھوڑی ہے دوبیلا. کیا آپ کے جو ملیریا تو بہت مر گئے، ہمیں کیا پتہ چلے گا ان میں سے کون منافق تھے؟ تو رسول ایسی بات کیوں کہیں گے جو پتہ ہی نہ چلتا ہو؟ یہ کہیں جی یہ 8 منافق تھے، 12 منافق تھے، ان میں سے 4 مر جائیں گے. مر تو سب مر جائیں گے نا. یہ تو کوئی علامت نہیں ہوئی. تو رسول خدا دے گئے علامت. ایسا نہیں ہے رسول خدا کو یہ کیوں کہا دوبیلا سے مریں گے. علامت دے گئے، بتا گئے، ہدایت دے گئے. نہیں لینا، انجان بننا ہے، بن. چلے آگے چلے. اچھا علامہ صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو بھی ایکسپلین کریں. ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء سے افضل ہیں. اب جب یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ انبیاء سے کیسے افضل ہوئے، تو کہ مولا علیہ السلام پہ نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور نہ ان پہ کوئی براہ راست کوئی وحی آتی تھی، نہ ان پر کوئی شریعت کے احکامات آتے تھے جیسے دیگر انبیاء پہ آتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو دیگر انبیاء کے پاس جو بڑے بڑے معجزات تھے وہ مولا علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، تو وہ انبیاء سے افضل کیسے ہوئے؟ اور پھر قرآن مجید میں تو واضح ارشاد ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی. تو ہمارے سامنے 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جس میں رسول خدا ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ ان پیغمبروں کے نام آتے ہیں. تو مولا علی جو ہیں وہ انبیاء سے کیسے افضل ہوئے؟ کیونکہ قرآن مجید جو افضلیت کا ذکر کر رہا ہے وہ انبیاء کا کر رہا ہے، اور قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ مولا علی رسول خدا کے بعد دیگر انبیاء سے افضل ہیں. وہ اس طریقے سے کہ مولا علی جو ہیں وہ غیر نبی ہیں، اور غیر نبی پیغمبر سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ ذرا اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے. اچھا، آپ نے جتنی گفتگو کی اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے نا. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا. نہیں، قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی. بعض پیغمبروں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. جی جی جی. اور کسی اور کو ان میں سے کسی پہ بھی فضیلت دی. یہ ہے کیا چیز؟ کسی غیر نبی کو انبیاء میں سے کسی پہ بھی فضیلت نہیں دی. یہ ہے
نبوت انبیاء میں رینکنگ ہے، جی جی آپ کے فوج میں رینکنگ ہے، تو سویلین کوئی فوج سے بہتر نہیں ہو سکتا، یہ کدھر ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا۔ نہیں، قرآن میں یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں، غیر نبی نبی سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ نہیں ہو سکتا، کیا چیز؟ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ ہے نہیں، یہ بھی نہیں لکھا۔ نہیں ہے۔ پھر آپ تو ایسے کہہ رہے تھے نا جیسے یہ تو لکھا ہوا یہ نہیں لکھا ہوا۔ جی جی اب یہ آگے سرا زمین پہ کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں اگر فضل نہ بعض ہو علی بعض ہے تو نبوت کی وجہ سے، نبوت میں مراتب ہیں، کوئی شک ہی نہیں۔ کوئی اولو العزم ہے، کوئی اولو العزم نہیں ہے، کوئی صاحب شریعت ہے، کوئی صاحب شریعت نہیں ہے، کوئی صاحب کتاب ہے، کوئی صاحب کتاب نہیں ہے، کوئی صرف نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صرف نبی ہے، رسول ہے، امام بھی ہے، یہ نا۔ تو یہ سارے مراتب ہیں، اور ان مراتب میں سے نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے۔ یعنی ایک شخص ہی، ختمی مرتبہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص سے پہلے نبی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ رسول ہوتا ہے، اس کے بعد وہ امام ہوتا ہے۔ تو ان تینوں میں سے جو ہائر رینک ہے وہ کون سا ہے؟ امامت۔ نبوت نہیں ہے۔ نہیں ہے نا۔ ایک شخص نبی ہوتا ہے، نبی بالکل پہلا سٹیج ہے۔ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آسمانی خبریں آنا شروع ہوتی۔ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خبر کو اس نے آگے پہنچانا شروع کرنا ہوتا ہے۔ نبی سے رسول افضل ہوا، اور یہ ایک ہی شخص ہے۔ ہاں، یہ میں ابھی نبی سے کسی اور کو افضل نہیں کہہ رہا ہوں، یہی شخص ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، ابھی میجر ہے، بعد میں کرنل ہوتا ہے، بعد میں جنرل ہوتا ہے، یہ ایک شخص ہے۔ نبی ہوتا ہے، پھر رسول ہوتا ہے، پھر امام ہوتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ تمام امتحانات کے بعد نبی تو پہلے سے تھے، پھر رسول ہوئے، پھر یعنی امام یہاں جو ہوئے۔ امامہ لفظ آئے وہ بھی پیغمبر کے لیے آیا نا؟ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں کچھ اور تو نہیں کہہ رہا۔ جی 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 دیکھو، ایک ہی شخص، اس کے جو درجات ہیں، ان درجات میں نبوت، رسالت، امامت ہے۔ اچھا، خلیفہ بھی ایڈ کر لیں تو کہ پیغمبر تو خلیفہ بھی ہو سکتا ہے، جی جیسے آدم علیہ السلام۔ نہیں، دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ اگر آپ خلیفۃ اللہ کہتے ہیں وہ الگ ہے، اگر آپ خلیفہ رسول کہتے ہیں وہ نہیں الگ میں ہے۔ اللہ کے خلیفہ کی وہی کہہ رہے ہیں، خلیفۃ اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ بھی خلیفۃ اللہ ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ نبی جو ہے حضرت آدم خلیفۃ اللہ ہے، وہ ایک الگ، ابھی ادھر نہیں جاتے، فی الحال یہاں رہتے۔ جی 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 ٹھیک ہے، بس یہ جو ایک اسٹیبلش فیکٹ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جی جی یہ کوئی اسٹیبلش فیکٹ نہیں، یہ مغالطہ ہے۔ یہاں تک تو آگے بہت ہوا تو یہ کہہ سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا، قرآن نے ہمیں یہ تو نہیں کہا کہ کون کس پہ افضل ہے۔ یہاں تک آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کہ رسول خدا کی نسبت باقی سب سے کیا ہے؟ رسول خدا سب سے افضل ہے، جی جی اس میں تو کوئی شک نہیں بے شک۔ ہے۔ رسول خدا سب سے افضل ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں باقی ان پہ کتاب نازل ہوئی ہے، رسول خدا پہ قرآن نازل ہوا ہے، کتاب اللہ نازل۔ کتاب اللہ نازل ہوئی ہے۔ یہ جو رسول کی شریعت تھی، رسول کے بعد ختم ہوئی یا جاری رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ قائم ہے، ختم نہیں قیامت ہوئی، تک قائم رہے گا۔ ختم نہیں ہوئی نا، یہ دین قائم ہے، دائم ہے، یعنی وہی کتاب ہے، یہی شریعت ہے۔ اسے آگے چلانے والا، اس کی نسبت کیا ہوگی؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا کوئی انکار کرے تو مسلمان نہیں رہتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کہا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں، ایک منٹ، جی 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 ٹھیک ہے نا، یہ کہنا پڑتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ہارون کو موسیٰ سے کیا نسبت تھی؟ قرآن میں ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے، کسی اور کے لیے نہیں آیا۔ یہ ڈیٹیل سے کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بیان کرنا تھا، اور اس میں بھی نبوت بھی ہے، یعنی وہ تمام چیزیں۔ اچھا، نسبت ہے، موسیٰ کہاں، خاتم الانبیاء کہاں؟ اگر اس لیول پہ حضرت موسیٰ ہے تو خاتم الانبیاء اس لیول پہ ہے۔ جی جی اس لیول کے فرق میں برابری ہے ہارون اور موسیٰ میں، ٹھیک ہے؟ رسول خدا کیا کہہ رہے ہیں
مجھ میں اور علی میں برابری ہے، وہ برابری موسیٰ کے سطح پہ رہے گی یا محمد کے سطح پہ چلی جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سطح پہ ہو. سطح پہ چلی گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہ پتہ نہیں کہاں رہ گیا. اس برابری کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر نبوت بھی ہونی چاہیے. الا لا نبی بعدی، صرف ایک استثناء ہے، باقی ساری فضیلتوں میں تم میرے لیول پہ ہو. جیسے ہارون موسیٰ کے لیول پہ تھا، جی صرف نبوت نہیں ہے، باقی میں تم افضل ہو. کس سے افضل ہوئے؟ رسول خدا سب سے افضل ہوئے. جو نفس رسول ہوگا وہ سب سے افضل ہوگا. یہ دو دو چار ہے، یہ سمجھ میں اگر کسی کو نہیں آتی تو بہت ہی بڑی موٹی عقل ہے اس کی. ہم علی کی فضیلت کی بات نہیں کر رہے، ہم رسول کی فضیلت کی بات کر رہے ہیں. رسول ہمارا افضل ہے، دین اسلام سب سے افضل ہے، تو اس دین کا امام بھی سب سے افضل ہوگا. سب کا متفقہ ہے آخر الزمان میں امام مہدی تشریف لائیں گے، امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے. جی جی متفقہ ہے نا، کون افضل ہے؟ اچھا یہاں پر نا ایک اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ امامت سب سے افضل ہے، تو قرآن مجید نے اس پر رہنمائی فرمائی ہے کہ امامت نبوت سے یا رسالت سے افضل ہے. اس کی کوئی ایسی دلیل ہے قرآن سے جو موجود ہو؟ ہم نے یہ کہا نا، حضرت ابراہیم کو جو آخری منصب ملا وہ منصب امامت ملا، پہلا منصب تو نہیں ملا. لیکن یہاں سے افضلیت کا معیار نہیں پتہ چل رہا نا کہ امامت افضل ہے. آخری یہ منصب ہے، وہی منصب، آخری منصب کون سے ملتا ہے؟ آخری منصب افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں جی ایک بندہ پہلے جو ہے وہ چپڑاسی ہوتا ہے یا پہلے وہ میجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد وہ جنرل قرآن نے اس ہوتا کو ہے. ایکسپلین نہیں کیا نا، اس کے بعد قرآن نے صرف منصب بتایا. آخری منصب نا، آخری منصب سب سے چھوٹا ہو، یہ کس کی عقل میں آتا ہے جی؟ آخری منصب جنرل ہے، لیکن جنرل جو ہے وہ سپاہی سے کمتر ہے. قرآن نے اس کی تشریح تو نہیں فرمائی، یا رسول اللہ کی کوئی تشریح ہو، کوئی روایت ہو تو بتائیں. اس سے زیادہ تشریح چاہیے کہ آخری منصب سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کی تشریح چاہیے. نہیں ہم نے آپ کو نبی بنایا، پھر آپ کو رسول بنایا، پھر آپ کو آزمایا، آپ آزمائش میں پورا اترے، ہم نے آپ کو امام بنا دیا. جی اس میں اور تشریح چاہیے کہ امامت اونچا مرتبہ ہے. نہیں، امام بنایا کس کو؟ پیغمبر کو نا. وہی پیغمبر ہی کی بات کر رہا ہوں نا، میں پیغمبر ہی کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ غیر پیغمبر کی تو بات ہی نہیں. ہم بات ہی نہیں کر رہے. جی 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 آپ کہہ رہے ہیں کس نے کہا امامت بڑا رتبہ ہے؟ یہ اس سے زیادہ واضح کون کہہ رہا ہے؟ کس کے لیے کی بات نہیں ہو رہی ہے نا. ابھی یہ بات ہم کر ہی نہیں رہے کس کے لیے. امامت بڑا عہدہ ہے. آپ آ کے ہم سے اختلاف کریں کہ کوئی امامت ہے ہی نہیں، وہ ایک الگ بحث. امیر المومنین منصوص میں اللہ امام نہیں تھے، ایک الگ بحث ہے، اس میں ہم نہیں آ رہے نا. جی جی وہ بحث کرنے آئیں گے تو بھی سو بسم اللہ وہ بھی کر لیں گے. جی جی ٹھیک ہے نا. ہم ابھی اس پہ نہیں ہیں، ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمات ادیان میں سے ہے، امامت سب سے بڑا عہدہ ہے. ہم کہتے کس نے کہا ہے، کس کو ملا، کس کو نہیں قرآن ملا. ہماری جب رہنمائی کرتا ہے امامت کے حوالے سے کہ ابراہیم کی اولاد میں سے اللہ فرماتا ہے نا امامت دیں گے، تو وہاں پہ بھی اللہ نے جو ہے قرآن مجید میں جو رہنمائی فرمائی ہے ان میں انبیاؤں کے نام ہی آتے ہیں. آپ دیکھیں وہاں پہ کسی بھی غیر نبی کا ذکر نہیں ہے. جتنے بھی مفسرین نے، محققین نے اس کی تفسیر لکھی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تفسیر لکھیں، آپ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ کے قرآن میں ہے، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں تفسیر لکھی ہے. تو تفسیر بھی قرآن کو سمجھ کے اس کے فہم کے حساب سے لکھی گئی ہے. نہیں، تو پھر کیسے لکھی گئی ہے آپ بتائیے. اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے ذوق، اپنے اپنے مسالک، اپنے اپنے مفادات کے لیے لکھی جاتی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. یہ ہے نا بھائی. اچھا قرآن فہمی کا آسان نسخہ کیا ہے؟ آپ کو میں قرآن فہمی بتاتا ہوں نا. آپ کہتے ہیں قرآن تفسیر لکھی جاتی ہے. آپ کو اگر آئے وضو اردو میں بتاؤں، جب اٹھو اپنے چہرے کو دو اور اپنے ہاتھوں کو دو اور مسح کرو اپنے سر پہ، اپنے پاؤں پہ. اس میں کون سی راکٹ سائنس؟ اس میں کیا سمجھنے کی چیز ہے؟ سیدھا سا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے اٹھو، ایک طبقہ کہتا ہے کہ مسا جو ہے وہ پیر کے اوپر کا ہے، اور ایک کہتا ہے مسا مکمل ہے، پیر کے نیچے کو بھی حصے کو بھی صاف کرنا ہے. نہیں مسح کرنا ہے نا، دھونا نہیں ہے.
مسا ہے. دھونے کی دیکھیں 3 اس میں ہے. اٹھو نماز کے لیے اٹھو, دو کس کو, ہاتھ کو, چہرے کو اور ہاتھوں کو, مسا کرو سر کو اور پاؤں کو. سمپل اسی طرح ہے. اس سے کسی کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اگر کوئی قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھا ہے جی جی جی, کیا سمجھ میں آئے گا؟ پاؤں پہ مسا کرنا ہے. پھر دونوں کدھر سے بریکٹ میں آ جاتا ہے؟ بریکٹ کے بغیر نہیں آ سکتا. بریکٹ کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نہیں کہہ رہا, نہیں تو نہ لگاؤ نا بریکٹ. جی جی, ٹھیک ہے نا. یہ کدھر سے آتا ہے؟ کیونکہ میرا مکتب, میرا فرقہ جو کہتا ہے میں نے قرآن کا وہی ترجمہ کرنا ہے, میں نے قرآن تو نہیں لینا ہے. قرآن لینا ہے, رسول نے کہا نہیں تو ہے یہ تو قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا ہے. قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا ہے. قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا ہے. پھر آگے اس حدیث میں بھی کیا پیش کرتے ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی. کرتے نہیں کرتے؟ جی جی, جھوٹ نہیں ہے, آپ کے پاس ہی نہیں, اہل سنت کے پاس ہی نہیں ہے. اہل سنت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے جو فہم قرآن لیا ہے یا رسول اللہ کی احادیث لی ہیں, اس میں ہم نے روایات اہل بیت سے بھی لی ہیں, اصحاب سے بھی لی ہیں, ازواج رسول سے بھی لی ہیں. اہل بیت سے نہیں لی نہیں لیے. اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مجموعہ روایات جو ہیں ان کا چیلنج ہے المنہاج القرآن ٹرسٹ انٹرنیشنل میں, ان کی ریسرچ کے مطابق کہ ہم نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے 14,500 احادیث لی ہیں. کوئی آئے ہم سے آ کے منہاج القرآن پہ لے جائیں. ان میں سے عمل کسی پہ بھی نہیں کیا. اس احادیث روایات لی ہیں ہم نے, نہیں لی ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیے تھوڑا سا پھر سمجھنے کی چیز ہے. روایت لی ہے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی کتابوں میں متفرق آپ کے پاس جتنا ذخیرہ حدیث ہے ٹوٹل وہ 14,000 نہیں ہے. تکرار کو ہٹا کے ٹوٹل ذخیرہ 14,000 نہیں ہے. تو صرف امیر المومنین سے کہاں سے 14,000 آئے گا؟ آپ 15,000 روایات تو بخاری و مسلم ملا کے ہو جاتی ہیں. 7,500 تکرار کو ہٹائیں تو کتنا ہوتا ہے؟ کیسی تکرار, میں سمجھا نہیں. ایک روایت بخاری میں کتنی دفعہ آئی ہوگی؟ ایک ہی روایت بخاری نے کتنی دفعہ ریپیٹ کی ہوگی آپ کے خیال میں؟ بخاری نے 4 طریق بھی آتے ہیں, 7 بھی آتے ہیں. نہیں طریق کی بات نہیں کر رہا. ایک ہی روایت کو کتنی دفعہ ابھی ہم دونوں بات کر رہے ہیں. جی جی جی, تو ہم ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کر لیں گے؟ 2 یا 3 دفعہ. 2 یا 3 4 5 6 کتنے دفعہ ریپیٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے جو لکھا ہوا اس میں کتنا ریپیٹ کیا ہے؟ ایک بھی نہیں. بولنے میں ریپیٹیشن آ جائے گی, جی جی جی, لکھنے میں ریپیٹیشن یہ نہیں تو پھر آئے آپ کو ایکچوئل کاؤنٹنگ کرنی پڑے گی. ایک کاؤنٹ میں بتا رہا ہوں نا. جی جی, ٹھیک ہے نا. نہیں آئے گی نا. کامن سینس سے سب کو سمجھ میں آنے والی. بخاری میں ایک روایت 35 مرتبہ تکرار ہوئی ہے. پتا تھا آپ کو؟ نہیں نا, یہ بات صحیح ہے. 35 دیگر مرتبہ طریقہ یہ طریق نہیں ہے, ایک ہی چیز 35 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے. اس کا مطلب پتا کیا ہے؟ اگر ریپیٹیشن کو ہٹائیں, یہ آپ 15,000 کر رہے ہیں وہ 5,000 پہ آ جاتا ہے. اگر 35 کو لیں تو پھر تو وہ اور نیچے چلا جاتا ہے. نہیں, وہ اس لحاظ سے نا ایک روایت کو نقل کرنے والے ڈفرنٹ اصحاب رسول. نہیں ایسا نہیں ہے نا, ڈفرنٹ گولڈن چینز ہیں. ایسا بھی ہے. نہیں ہے. اولاً گولڈن چین نہیں ہے. بخاری و مسلم کی تو ساری روایات سندن بالکل ٹھیک ہے. نہیں, ایک بھی گولڈن چین سے روایت نہیں ہے. اگر آپ کہیں تو میں ایک گولڈن چین آپ کو بیان کروں. مثال کے طور پر دیکھیں, امام بخاری روایت کرتے ہیں امام احمد بن حنبل سے, امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں امام شافعی سے, امام شافعی روایت کرتے ہیں امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے ہیں امام نافع سے, امام نافع روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے, عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ گولڈن چین ہے. اسے گولڈن چین نہیں کہتے. یہ تو ہے. نہیں ہے نا. آپ دیکھیں جہاں پہ عبداللہ بن عمر روایت کر رہے ہیں نا, وہاں امام نافع ہیں. نہیں ہے گولڈن چین. دیکھیے ویسی کوئی نام رکھ لے ہے نا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. امام ابو حنیفہ کی گولڈن چین ہے. ویسی ابھی آپ کوئی نام رکھ لیں, آپ اپنے بیٹے کو سپرمین کہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. کسی نے لکھا ہو کہ یہ جی گولڈن چین ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, محدثین کی ہے. میں انہی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی بات نہیں کر رہا نا. جی جی جی, کسی میں انہی کو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا. جی جی جی, ٹھیک ہے نا.
ان میں سے 2-4 کسی جگہ کو گولڈن چین کے ہیں, گولڈن ایرا کے ہیں, فلان کے کہتے رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی. مسلمان متفقہ طور پر جسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں, جس سلسلے کو, وہ سلسلہ جس کے بارے میں فقہاء اہل سنت کہتے ہیں کہ اس سلسلے سند کو اگر پڑھ کے کسی مجنون پہ پھونکا جائے تو اسے افاقہ ہو جائے گا, وہ کون سی ہے جس پہ سب کا اتفاق ہے؟ وہ ائمہ اطہار کی سیرت سے چین ہے, ائمہ اہل بیت کی چین ہے. سنی شیعہ سب متفق ہیں اس پہ, اس کو سلسلے ذہب کہتے ہیں. اسے کون کہتا ہے؟ جس نے لکھا ہے وہ یہ شواذ میں سے ہیں. یہ ایسی ادعا ہے, اس ادعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جس پر اتفاق ہے جو گولڈن چین ہے, اس سے سیاہ میں ایک روایت بھی نہیں ہے. یہ کہانی ادھر بہت گمبھیر ہے. نہیں, المستدرک الحاکم ہو گیا, اور ایون ابو داؤد ہو گیا, ابن ماجہ ہو گیا, اس میں حضرت علی سے مرویات ہیں. نہیں, آپ ہماری بات نہیں توجہ کر پا رہے. شاید کچھ جو طالب علم ہیں وہ سمجھ جائیں, ٹھیک ہے نا, جو پوری چین سلسلہ ذہب ہے نہ کہ امیر المومنین سے 5 روایات ہیں. آپ والی چین کی بات تو نہیں کر رہے جو سلسلہ امامت سے ریلیٹڈ, یعنی امام زین العابدین, امام جعفر صادق علیہ السلام, اسی کو گولڈن چین کہتے ہیں. سارے مسلمان, سارے شیعہ نہیں, ہاں شیعہ کیا تو مشخص ہے, معظوم ہے, ٹھیک ہے نا, ادھر تو کوئی دوسرا کلام ہے ہی نہیں نا. سارے مسلمان جب ائمہ اہل بیت کی جو وہ ہے چین ہے, اس کو گولڈن چین کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی رکھتے اور جس مرضی چین کو یہ ٹائٹل دیتے رہے. نہیں, اہل سنت کیا, جیسے امام جعفر, امام باقر علیہ السلام ہے, ان سے پوری ڈیٹیل میں نا حج کی روایت نقل کی ہے, اور 7 پیجوں پر ہے. یہ پھر آپ نے نماز کہا تھا نا, حج بھی اسی طرح ہے. جیسے احادیث اہل سنت میں ایک حدیث نہیں ہے جس میں نماز بیان ہو, اہل بیت کی روایت کو چھوڑ کے ایک روایت نہیں ہے جس میں حج بیان ہو. نہیں, امام باقر علیہ السلام والی روایت ہے, وہی کہہ رہے ہیں, امام جعفر صادق, وہی کہہ رہا ہوں, یہ لیا ہے نا, حج میں لیا ہے, نماز میں نہیں لیا. حج میں بھی اگر یہ روایت جو آپ نے لی ہے اسے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا, باقی جگہ تو آپ نے نہیں لیا نا. نہیں, حضرت علی سے رفع دین کی روایات ہیں. ابھی حج پہ رہے ہیں تھوڑے, جی جی, اچھا, مسائل حل ہوں گے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک. حج میں اگر آپ اس روایت کو جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے, امام محمد باقر علیہ السلام سے لیا ہے, جی جی, اسے اگر چھوڑ دیں, جی جی, یہ ہے آپ کی کتابوں میں ہے, جی جی, اسے چھوڑ دیں تو حج پر کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے جو اس نے حج بیان کیا کہ حج ایسے ہوتا ہے. نہیں ہے. آپ جن سے کہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں گولڈن چین ہے, فلان ہے, کیا ہے, دین ادھر سے لیا ہے اور کیا ہوا ہے, وہ ان سے تو حج بھی ثابت نہیں ہے. یہ بہت یعنی ایسی باتیں اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے نا تو ایک دفعہ ہو کیا رہا ہے یار, یہ یا تو یہ سب جھوٹ بول رہا ہے, ایک بالکل اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر یہ سچ ہے تو بہت کڑوا سچ ہے یہ. لیکن اہل سنت کیا, جو روایات حج کے حوالے سے, امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کے علاوہ بھی روایات موجود ہیں, وہ سیم ہے؟ نہیں ہے, وہ سیم پیٹرن نہیں ہے. میں یہ تو کیا کہہ رہا ہوں, میں نہیں, وہ تو ڈفرنس اس لیے آ رہا ہے نا کہ شیعہ سنی کتب کا فرق ہے, اس وجہ سے آپ اہل سنت روایت میں امام جعفر صادق کو, اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی بھی روایت جو حج کو بیان کرتی ہو, مناسک حج کو بیان کرتی ہو, نہیں ہے. لیکن جو روایت مناسک حج کی موجود ہے نہیں ہے, اس میں نہیں, اس میں اہل تشیع بھی تو عمل نہیں کرتے, تو کہ اہل تشیعوں کا بھی تو مناسک حج تھوڑا ابھی چھوڑیں شیعہ جہاں جائیں, ہمیں کیا کرنا ہے, ابھی عمل کون کرتا ہے کون نہیں کرتا تو بات کی بات ہے نا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں عمل کی بات نہیں کر رہا, مناسک حج اہل تشیعوں کا ڈفرینٹ ہے. ہم ابھی اس کی بات ہی نہیں کر رہے جی, کہ ہے کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کیا ثابت ہے, کیا ثابت نہیں, اس کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہے ہی نہیں. صحیح غلط تو بات کی بات ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہی نہیں.
اچھا میں نہ نماز ہے نہ حج ہے. نہیں میں آپ کی باتوں سے قبلہ یہ شاید سمجھاؤں کہ میری تصحیح فرمائے گا کہ اہل بیت کے علاوہ جو دوسرے اصحاب تھے کیا انہیں دین اسلام کا نہیں پتا تھا؟ جیسے اہل بیت کو پتا تھا ویسے نہیں تھا, یقیناً نہیں تھا. یہ نا لولا علی, کیونکہ بہت سے لولا علی, اگر علی نہ ہوتے جی تو کون ہلاک ہوتا؟ میں یقیناً ہلاک ہوتا اگر علی نہ ہوتے. صحابہ آپ کہہ رہے ہیں اچھا ان کو نہیں پتا, علی سے پوچھنا پڑتا. ہاں علی سے پوچھنا پڑتا, نہیں پتا تھا. لیکن جو بہت سے اصحابہ کرام نے جو رسول اللہ سے ڈائریکٹ دین سیکھا ہے براہ راست, جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیرونی معاملات میں ساتھ ہوتے تھے. ہم یہی تو ان سے حضرت عمر کی تو مثال دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ڈائریکٹ اگر سیکھا ہوتا تو علی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو جملہ ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا, تو یہ تو اس وقت فرمایا تھا کہ جب جنگ قادسیہ لڑنے جا رہے تھے حضرت عمر, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ مت جائیں, کیونکہ اگر آپ چلے گئے اور شہید ہو گئے تو یہاں مسلمانوں کی جو جمعیت ہے وہ ٹوٹ جائے گی. چلے یہ تو اس موقع پر کہا تھا. ابھی بحث نہیں کرتے. جی ایک موقع پہ نہیں ہے, جی یہ کرارن اور مرارن ہے, ایک موقع نہیں ہے. مان لیتے ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ایک موقع. جی ٹھیک, کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک, دیکھیے ہم کس نے کیا سیکھا, کس نے کیا نہیں سیکھا. جی رسول خدا نے کس سے سیکھنے کا حکم دیا؟ صحابہ کو کس سے سیکھنے کا حکم دیا؟ اہل بیت سے. یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے نا, مسلم ہے نا. نہیں, اہل سنت کا ایک روایت ہے نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 لوگوں سے قرآن سیکھو, عبداللہ ابن مسعود, سالم ابو حذیفہ, اور معاذ ابن جبل اور ابی بن کعب. وہ اس لحاظ سے کہ مصحف ابی بن کعب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بعد موجود تھا, مصحف عبداللہ ابن مسعود بھی تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو امت کے سب سے بڑے بہترین قاری تھے ابی بن کعب, ان کا بھی مصحف موجود تھا, اور یہ سارے کاتب وحی بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وحی نازل ہوتی تھی یہ وہ لکھتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے جلیل القدر صحابہ جو رسول اللہ کے کاتب بھی تھے اور السابقون الاولون میں سے بھی تھے, میں نے جن 4 کے نام لیے, تو کیا انہوں نے دین کچھ بھی نہیں سیکھا؟ انہی سے کہا تھا اگر تم نے گمراہ نہیں ہونا تو کتاب اللہ و فطرتی, انہی سے کہا تھا نا, مجھ سے اور آپ سے تھوڑی کہا تھا, انہی صحابہ سے کہا تھا جن کا آپ کہہ رہے ہیں. جی نہیں, ان کی فضیلت کے بارے میں کہا بھی تو ہے, ان سے ہی کہا ہے نا کہ میرے بعد اگر گمراہ نہیں ہونا تو کتاب اللہ اور میری اطاعت. کس سے کہا ہے؟ مجھ سے کہا ہے, ان سے کہا ہے. نہیں ان سے کہا ہے, صرف ان 4 سے تو نہیں کہا نا, اور بھی تھے. یہ 4 تھے نہیں تھے؟ یہ بھی تھے اور بھی تو تھے. انہی سے کہا ہے. باقی اور جس سے بھی کہا ہو, ابھی ہم 1.25 لاکھ صحابہ تھے. وہی 1.25 لاکھ میں سے ابھی 4 کی بات ہو رہی نا, آپ یہ پیش کر رہے ہیں نا ان کو بڑا قرآن آتا تھا اور کیا ہوتا تھا, رسول نے کہا قرآن ان سے سیکھو, دوسروں سے کہا ہوگا ان سے قرآن سیکھو, ان سے کہا ہے دین محمد و آل محمد سے سیکھو. یہ تو قابل انکار نہیں ہے نا. نہیں, دین آل محمد سے بالکل کہا ہے, اس پہ تو میرا ایمان ہے. انہی صحابہ سے کہا ہے. جی بالکل, صحابہ سے بھی کہا ہے, اور اسی طریق کو ہم بھی لے کے چل رہے ہیں. ہم بھی قرآن و اہل بیت کو مانتے ہیں الحمدللہ, لیکن قرآن و اہل بیت کو اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا موقع آئے گا کہ مسلمانوں کا شدید جھگڑا ہوگا قرآن کی تفسیر کے معاملے میں اور قتال ہوگا. تو حضرت ابو بکر آئے, فرمایا کیا میں اس قتال میں ہوں گا؟ فرمایا لا نہیں. حضرت عمر آئے, فرمایا لا نہیں. فرمایا یہ جو سامنے علی بیٹھا ہے نا, جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے, یعنی میری چپل سی رہا ہے, جوتا سی رہا ہے, یہ قرآن کی تفسیر کے معاملے میں جنگ کرے گا. اور وہ آپ کو پتہ ہے نہروان کی میں بات کر رہا ہوں. نہیں نہروان نہیں ہے, وہ آپ کو وہاں سمجھ میں نہروان نہیں کہا, رسول نے نہیں کہا نہروان. رسول نے کہا جیسے میں نے تنزیل پہ جنگ کی ہے, علی تعویل پہ جنگ کرے گا. یعنی میری جنگ اور علی کی جنگ قرآن کے لیے ہے.
یعنی میں بھی قرآن کی طرف ہوں، علی بھی قرآن کی طرف ہے، اس حدیث کو لے کے چلے تو پھر صفایا ہو جائے گا. اصل میں جو خوارج تھے نا، آپ کو نہیں. پتہ ہے وہ جہنم کے کتے ہیں. نہیں، انہوں نے نہیں. معاذ اللہ حضرت علی کو کافر کہا تھا، معاذ اللہ. ارے بہت لوگوں نے کہا ہے. تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت علی نے اپوائنٹ کیا تھا کہ جاؤ خوارج کو قرآن کا مسئلہ سمجھاؤ. تو 2000 جو کہتے ہیں خوارج جو تھے مشرف با اسلام ہوتے جو مرتد ہو گئے تھے. ساری کہانی چھوڑیں، رسول خدا نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے یہ خوارج کے لیے نہیں کہا، رسول خدا نے جنرلائز بات کی ہے. آپ کچھ لوگوں کو کلین چٹ دینے کے لیے صرف خوارج کا نام لیتے ہیں. نہیں، اصل میں یہ پوری ایک روایت ہے. نہیں، دیکھیں اگر آپ مجھے اجازت دیں، روایت ہے کہ رسول اللہ سے فرمایا کہ ایک ایسی قوم ہوگی جو قرآن بہترین پڑھنے والی ہوگی، ان سے بہترین کو قاری نہیں ہوگا، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا، اور وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے اور وہ جہنمی کتے ہوں گے. وہ کون ہے؟ خوارج. یہ کب کا ہے؟ چونکہ خوارج سے ہی جنگ ہوئی ہے. وہ جو بہترین قاری تھے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، نہیں، رسول نے نہیں کہا ہے. یہ پوری ہسٹری آف اسلام میں گیون ہے. یہی ہسٹری پہ پھر بات کریں گے تو پھر ہاں پھر تو باتیں کہیں سے کہیں چلی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. وہ ہسٹری جو بنی امیہ بنی عباس نے لکھوائی ہو اس میں رسول خدا اچھا ڈیٹیل سے مصنف ابن ابی شیبہ جو رسول خدا کی جتنی اہانت ہوئی ہوئی ہے، امہات المؤمنین کی جتنی اہانت ہوئی ہوئی ہے انہی ہسٹریز میں ہے نا، تو اس پہ تو بات کریں گے. دیکھیے ذرا آرام سے. جی رسول خدا نے کہا ہے علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ. بے شک علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. بے شک اتنی واضحات ہے، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. علی ان سے لڑے گا جو قرآن کی تلاوت فلان یہ سب یہ ظاہر دیندار ہے. یہ صرف خوارج ہیں، یہ جو علی کے خلاف آئے گا وہ یہ ہے. ان کو قرآن نہیں آتا تھا، باقی جو علی کے خلاف آئے تھے ان کو قرآن کی تلاوت کرنی ہی نہیں آتی تھی، ان پڑھ تھے، جنگ صفین امی تھے، جاہل تھے. جنگ صفین کے لوگوں کے بارے میں تو واضح کہا تھا جو مولا علی کے خلاف آئے تھے، تقتؤ فی الباغیہ، یعنی جو حضرت عمار کے لیے کہا تھا کہ تم ایک باغی جماعت قتل کرے گی. ہاں تو پتہ بغاوت پہ تھے نا. پتہ کیا کہتے ہیں جی تاریخ لکھنے والے، پتہ کیا کہتے ہیں کہ علی لے آئے عمار کو، اس لیے علی نے قتل کرایا. جی امیر شام کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہنا ہی ہے تو یہ کہنے والے بھی ہیں. بالکل کسی کو عقل بھی تو ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کو کسی ایک جگہ پہ اگر رسول نے لے کے گئے ہیں، رسول لے گئے ہیں، رسول نے جنرل کہا ہے، آپ علی کے مقابل میں نہیں آ سکتے، کسی بھی طریقے سے نہیں آ سکتے. اگر آپ کسی کو کلین چٹ دینے کے لیے یہ ساری چیزوں کو کسی ایک کو اس پہ ڈالتے ہیں، یقیناً خوارج وہ ہیں، نہیں کہتا ہوں نہیں ہیں، لیکن صرف یہ نہیں ہے، پھر بات دور تک لگ جائے گی. تو کہ یہ اچھا علامہ صاحب، آپ اس کو میرے اپنے سوالات نہیں کہیے گا، یہ میں ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہوں یوٹیوب سے نا. اور کبھی آپ اس کو پرسنل مت لیجیے گا. میں یہ لے رہا ہوں، میں آپ عرض کرتا ہوں اگر یہ سوالات آپ کے ہیں، ٹھیک، اگر نہیں میں ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہوں. نہیں میں میری بات کرتا ہوں. اگر یہ سوالات آپ کے ہیں یا وہ شخص جس کے یہ سوالات ہیں، ٹھیک ہے نا، میں اس پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ وہ محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک جو چیزیں مجھے معلوم ہے اس کو میں پیش کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مجھے آپ سے اس قسم کی باتیں رکھنے والوں سے کوئی عناد ہے، کوئی چیز ہے. نہیں. ہاں اگر وہ دشمن علی ہے، ناصبی ہے، اس سے مجھے عناد ہے. جی بالکل نہیں. اصل میں میں نے جو اگر میں نے آپ کو کاؤنٹر کیا ہے نا تو اس کو پرسنلی لیجیے گا. یہ کاؤنٹر اس لیے کہ میں ان کے اعتراضات جو عوامی لیول کے اعتراضات ہیں، خدا آپ کو جزائے خیر دے، ابھی آپ خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو صحت سلامتی دے، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، خدا آپ کو ترقی دے، آپ کی جو مرادیں ہیں وہ سب پوری کریں. میں آپ سے اتنا خوش ہوں جتنا شاید کسی سے ہوں. میں حلفاً کہتا ہوں کہ مولا کائنات سے میں اپنی دل و جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہ ہر مسلمان کرتا ہے. اللہ کا شکر، مسلمان ہی وہی ہے. جی بالکل وہی مسلمان ہے. تو آپ اس کو پرسنلی لیجیے گا. یہ پروگرام میں جو بھی کیا یہ اعتراضات اگر نہیں ڈسکس کروں گا تو آپ کو پتہ ہے وہ پھر اکثر آپ کو پتہ ہے شائقین کہتے ہیں کہ بھائی وہ اینکر سست ہے اور بتانے والا چست ہے.
تو اس وجہ سے نہیں، ہمیں بہت لطف آیا آپ کے ساتھ گفتگو سے. الحمدللہ آپ کا بہت دقیق مطالعہ ہے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ کے مطالعے میں خدا مزید آمین. عمق عنایت فرمائے، جی جی اور ہم سب کو بغیر کسی تعصب کے حق کی پیروی کی بے شک. خدا توفیق عنایت فرمائے. بے شک حق سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. بے شک. اگر کوئی صاحب عزت ہے، صاحب احترام کے لائق ہے، تو اس لیے ہے کہ وہ حق پہ ہے. جی جی اگر وہ حق پہ نہیں ہے تو کوئی اور ٹائٹل ایسا نہیں ہو سکتا جو اسے عزت دلا سکے، احترام دلا سکے. جی جی حق، جی جی اور حق کے ساتھ رہنا ہے، بے شک. اور مجبوری ہے کہ وہ حق ہمیشہ علی کے ساتھ ہے. بالکل بے شک. میں یہاں پہ اپنی ایک چھوٹی سی ایمانداری کا اور ہونے کا ثبوت دوں گا. ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا وضو کے حوالے سے، مسافر کے نا، کہ وہ موزوں پر مسح ہو سکتا ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اس مسئلے پر آپ مولا علی سے جا کے پوچھیں، چونکہ میں نے مولا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب دیکھا، سب سے زیادہ ساتھ دیکھا، مجھ سے بھی زیادہ. تو یہ بتانے کا روایت کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات مسلمانوں کا، اب کوئی مانے نہیں مانے وہ الگ چیز ہے. میرا تو عقیدہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے بڑا عالم، ان سے بڑا عالم، ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ تو میرا ایمان ہے. لیکن یہاں جو میں نے ڈسکس کیا وہ صرف اس لیے تھا کہ اعتراضات کے جوابات عوام الناس تک پہنچ جائیں. لیکن پرسنلی میں ایسا نہیں ہوں. خدا آپ کو جزائے خیر دے. یہ چیز ہے. خدا آپ کو اور میری کو اگر کوئی بات ذرا سا کوئی سلپ آف ٹنگ ہو گئی تو میں آپ سے معذرت، کیونکہ آپ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے ساتھ پروگرام کرنا اچھا لگا ہوگا. مجھے بہت لطف آیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ میری کوئی فالوئنگ بڑھے یا کوئی مجھے داد دے، کوئی حق تک پہنچے. جی جی بالکل بالکل. ایک آدمی حق تک پہنچے، ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے، آپ کے ذریعے ہو جائے، میرے ذریعے ہو جائے، ہمارے اس بیٹھنے کے ذریعے ہو جائے، اس کی وجہ سے ہدایت ہو، تو اس ثواب میں انشاءاللہ ہم دونوں شریک ہیں. جی جی حق آپ کے ساتھ ہے. آپ کی موقف میں ہدایت تھی، کسی کو ہدایت ملی، یا میرے موقف میں ہدایت تھی، کسی کو ہدایت ملی، یا ہم دونوں اس طرح نہیں پیش کر سکے، لیکن اس نے ذہن کے کوئی دریچے کھولے جس کی وجہ سے اس نے پڑھنا شروع کیا، اور جو اس کو بند رکھا گیا تھا گھوڑے کی طرح، وہ اگر ہٹ جائے نا، وہ ہٹ جائیں، باقی روز روشن کی طرح چیزیں واضح. مجھے آپ کے ساتھ بھی بہت پوڈ کاسٹ کر کے بہت اچھا لگا، اور ماشاءاللہ آپ کی جو پوری جو گفتگو ہے وہ لاجیکل ہے. ہمیشہ میں نے جتنے بھی آپ کے پوڈ کاسٹ دیکھے ہیں، اور بہت اچھے بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بات کرتے ہیں، اور میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں آپ سامنے بیٹھے ہیں تو میں کوئی تعریف کر رہا ہوں، جو بات سچ ہے وہ میں نے بیان کی ہے. سلامت. اور میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے والد سے تو نہیں مل سکا، لیکن جو ان کا سرمایہ ہے، میں ہمیشہ جب بھی کھولتا ہوں، میں سب سے پہلے نا، میں یقین جانے ان کی قرآن کی جب تفسیر ہوتا ہے نا، اس کور پیج کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب میں یہ اب کھولنے والا ہوں نا، اب کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور میری ون آف دا فیوریٹ، ٹاپ موسٹ فیوریٹ میں تفسیر الکوثر ہے. مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں علامہ محسن علی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے اہل سنت اہل تشیع دونوں روایات کو جمع کر کے جو امت مسلمہ میں جو کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آخرت میں بھی. پروردگار. میں اگر آپ اجازت دیں جی جی تو ان لوگوں کے لیے جو اس تفسیر کو پڑھنا چاہتے ہیں، جی جی بلاغالقرآن.com جی جی ویب سائٹ موجود ہے. جی جی اس پہ یہ تفسیر موجود ہے. جی جی ایپ بھی ہے، بالکل صحیح. اینڈرائڈ پہ بھی ہے، ایپل پہ بھی ہے. تفسیر الکوثر ہے، جی جی یا بلاغ القرآن ہے. بلاغ القرآن مختصر حاشیہ اور ترجمہ ہے. تفسیر الکوثر 10 جلدوں پہ ہے. یہ آپ کو دستیاب ہے، اور انتہائی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ ایک اس پوڈ کاسٹ کا بڑا ہدیہ ہے بہت سے لوگوں کو کہ انہیں یہ ایک ذخیرہ علمی ملے گا جہاں غیر جانبدار اور خالص علمی دیانت کے ساتھ تفسیر بیان ہوئی ہے. وہ آپ نے ہدیہ کیا. بہت سے ناظرین ساتھ پہلی دفعہ آپ کی زبان سے سنیں گے، اور اس تفسیر تک پہنچیں گے، قرآن تک پہنچیں گے، تفسیر پڑھیں گے. خدا اس کا اجر آپ کو عنایت فرمائے. آمین.
تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل البیت، ان کے برحق صحابہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی جناب علامہ انور علی نجفی صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔